ایک ابر آلود سپہر بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید. ٹوڈے وی آر گیدرڈ ہیئر ٹو ڈسکس اے بک ناول ٹو بی ایکوریٹ ٹائٹلڈ دی پلگرمس. لاہور سٹی فارمس دی بیک ڈراپ آف دس ناول, یعنی لاہور, اس کی تاریخ, اس کے ریلکس, لاہور کے باسی, ان باسیوں کے درمیان محبتیں, بدگمانیاں, جدائی, احساس زیاں اور شناخت کے مسائل وغیرہ. کافی دلچسپ کہانی ہے. عام طور پہ ناولز میں یہی تھیم برتی جاتی ہے, لیکن جیسا کہ سیف الدین سیف کہتے ہیں کہ سیف اندازے بیاں رنگ بدل دیتا ہے, تو اس ناول کو جتنا میں نے ان دنوں میں پڑھا ہے ان بٹس اینڈ پارٹس, اس کا کردار, اس کی کریکٹرائزیشن, اس کا پلاٹ, اس کی تھیم, سٹائل, سٹرکچر, اور خاص طور پہ جو ایموشنل کنفلکٹ اور ایموشنل کنیکشنز ہیں بٹوین دی مین پروٹاگنسٹ, کافی دلچسپ ہے. اینڈ وی آر ویری گلیڈ ٹو ہیو دی آتھر آف دس ناول. میرے دائیں جانب پہلے نمبر پہ تشریف فرمائیں اس ناول کے آتھر, یعنی محمد آصف نواز. آصف جو ہیں ڈاکٹر ہیں جی, میڈیکل ڈاکٹر, لیکن لٹریچر, تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال, اور لٹریچر ان کی جو ہے ان کا ایک پیشن ہے. سول سرونٹ ہیں. دا پلگرمز ان کا پہلا ڈیبیو ناول ہے جو میرے بائیں جانب بھی موجود ہے. آپ سیشن کے بعد آتھر کے سگنیچر کے ساتھ اس کو ضرور لے سکتے ہیں. دوسرے جو ہمارے شریک گفتگو ہوں گے جی, ان کے ساتھ ہی تشریف میں دائیں جانبی حذیفہ اعظم بٹ, بیوروکریٹ ہیں, لیکن آتھر کی طرح یہ بھی جو ہے لٹریچر کے جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے, ایک شیدائی. ہاں اچھا آپ نے اضافہ کیا, بالکل ایوڈ ریڈر ہیں جی, خاص طور پہ ہسٹوریکل فکشن, سائنس فکشن اور تھیٹر کے لیے. میرے بائیں جانب تشریف فرمائیں نہال فرید, جو کہ وہ بھی لٹریچر, آرٹ, تھیٹر سے وابستہ ہیں. سول سرونٹ ہیں, لیکن لٹریچر, ہسٹری, فلم اینڈ فوٹوگرافی یہ ان کی پیشن ہے. آن لائن ہمیں ایونٹ کے دوران یا آخر میں جوائن کریں گے اویس خان. اویس خان جو ہے ایوارڈ وننگ ناولسٹ ہیں. ان کے 4 ناول شائع ہو چکے ہیں. 2019 میں شائع ہوا تھا جی ان دی کمپنی آف اسٹرینجرس, 2021 میں نو آنر, 2023 میں سم ون لائک ہر, اور 2024 میں ان کا چوتھا ناول آیا تھا ان دی شیڈوز آف لو. اور ان میں سے ایک ناول غالباً کم از کم ایک کا تو مجھے یقین ہے کہ وہ سائمن اینڈ شوسٹر نے شائع کیا ہے. کریٹیو رائٹنگ انسٹرکٹر ہیں, ٹیٹ کے لیے بھی اپنی ٹاک دے چکے ہیں, تو ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں جب بھی وہ آن لائن آئیں گے. آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فونس کائنڈلی سائلنٹ موڈ پہ سوئچ کر لیں, سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. باہمی گفتگو کے بعد, جیسا کہ یہاں کی ایک روایت ہے کہ ہاؤس اوپن ہوتا ہے جس میں آپ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں اپنے تبصرے, اپنے کسی بھی سوال یا اپنی رائے کے ساتھ. جب وہ مرحلہ ہے تو اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ مائکرو فون دے دیا جائے. اس کے بنا آپ کی آواز نہیں تو ریکارڈنگ میں نہیں آئے گی, بس اس چیز کا خیال رکھیے گا. اینڈ دیٹس اٹ. تو چلیے ناول دا پلگرمس کو ڈسکس کرتے ہیں. آن لائن اویس خان کو, بائیں جانب نہال فرید کو, اور دائیں جانب حذیفہ, اور ہمارے جو آج کے گیسٹ اسپیکر ہیں محمد آصف نواز, انہیں ویلکم کیجیے. تھینک یو. At 3 a.m., the demons wake up in a sleeping city. The statue of Queen Victoria in the museum starts crying, "Help me out, I don't belong here." The red bricks of the General Post Office start chuckling. She does not belong anywhere anymore. Azadi, Azadi, the chants grow stronger from Charing Cross. They rumble throughout the area. Fire, General Dwyer orders from across some miles. Body parts jump into the skies. Bhagat Singh laughs. Color my cloak saffron. They cannot break me. But whose hero am I? Some dead people open their eyes in the corridors of King Edward Medical University and go dead again. A well off Montgomery Road swells up and spits breast-slashed bodies of 13 women. They couldn't dishonor us. Anarkali wakes up in her chamber in the secretariat. Was I ever alive? Was I a conspiracy? What was I? Azadi, Azadi. Some people have joined in from the Kisa Khwani Bazaar in Peshawar, their fresh blood dripping. A train to Pakistan unloads inside Wagha. Several formless creatures come out and lay in a line on the Mall Road. Finally, we are home. All hail our liberator. 4 Bengali men carry the coffin of Winston Churchill. Emperor Jahangir kicks his tomb in anguish. I wanted to be buried in Kashmir. How have I ended up here? Your brain goes above your intestine, stupid.
Two children have started fighting about their body parts. Azadi, Azadi. Ghalib drifts across the clouds, looking at the commotion below. I always liked Delhi anyway. Fire! Dwyer shouts again. The men laugh. We are already dead. A popular musician in a rebellious black sari joins the protesters. Have the crowns been tossed? Have the thrones been brought down? A sloganeer asks Faz to write something. He opens his diary and writes, Congregation of Pain, my country. The Mughal building of the Punjab Public Library sinks a little into the ground. No one reads books anymore. The slogans get louder. The shouts grow shriller. Britishers, go back. The Queen of Melody encourages the mob and puts on a gramophone record. All of Madam G's songs are for you. Gangaram shouts, don't destroy my city. It has taken me a lifetime to build it. But what is there to say? Buddha calls from the museum. Gulab Devi holds Gangaram's hand and takes him to Gangaram Hospital. Your portrait has been removed. Azadi, Azadi. Iqbal, the poet, stays silent, holding his head in his hands. I knew all this. Manto sniggers and turns in his grave. Humans, filth. A dead radio in a warehouse off Davis Road turns on itself and announces, the date is the 14th of August 1947. This is Radio Pakistan. Pakistan Zindabad, a few people chant before they are hounded by others. Azadi, Azadi, they have started blaring out. Azadi, Azadi, now it's drumming. Azadi, freedom. But from whom? But from what? I'll ask Asif to share his thoughts about this video that we just watched. It has a lot of history in it. It has, I think, it defines Asif's interest, jo ke I think he started writing historical fiction since a very young age. So can you tell us about this excerpt and how significant it is for you? Assalamu alaikum ji. First of all, thank you very much. Aap sab aaye in Ramzan of all months. I think Nihal jo aapne sawal pucha hai iske liye, the way you have just said کہ historical fiction میں اس طرح سے مجھے لکھنے میں I think I have a lot of interest in writing about characters against the backdrop of culture, history, politics. Not that کہ لوگوں کی اپنی جو باتیں ہیں they're not important. As you have read the book, the emotional turmoil of the characters, that is a very main theme of the book. But I like, in a way, juxtaposing those things against a larger reality. Personally, I feel, in my life and generally, میرا خیال ہے میری یہ philosophy ہے life کے بارے میں کہ we are not always in control. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں which are just thrust upon us because of where we are and what is happening around us. یہ جو ایکسپٹ ہے I think I chose this one to be played here. یہ کیونکہ بہت زیادہ it's actually a dream sequence in the book. So if anyone is confused کہ کتاب میں اتنا کچھ کیوں آ رہا ہے, بھگت سنگھ اور نور جہاں ساتھ کیوں آ رہے ہیں, it's not that کہ وہ کتاب میں characters ہیں, but it's just کہ it's a dream sequence. But it in a way highlights کہ کتاب میں کن کن باتوں کو یا کن کن diverse personalities کو یا issues کو چھیڑا گیا ہے. اب it's not that کہ I have tried to be an expert in certain things. I have not given answers regarding certain things. But living in this country, maybe any country, I'm not sure, but this country specifically, جو ایک emotional, political, historical baggage all of us are carrying, I think that in a way defines the book for me. Maybe the second definition is friendship, because the book I feel is about friendships. But I think وہ جو friendships بھی ہیں ساری کی ساری وہ انہی وجوہات کی وجہ سے پروان چڑھتی ہیں, ختم ہوتی ہیں جس بھی طرح سے. So I think this, I think if someone finds this video interesting, they will find the book very interesting. لیکن اگر کسی کو یہ ویڈیو بہت بیکار اور بورنگ لگے تو I think ان کو ہوگا کہ کتاب بھی جو ہے وہ نہ ہی لکھتا میں تو بہتر ہوتا.
تھینک یو سو مچ. آپ نے جیسے کہا ہے کہ ہسٹری ہم مطلب بینگ بورن اینڈ ریزڈ ان پاکستان وی ہیو اے لاٹ آف بیگیج آف آر ہسٹری آف دا ہسٹری آف پارٹیشن اینڈ دا اونلی وے فار اس واز ٹو ریڈ ہسٹری بکس, پاکستان اسٹڈیز بکس. لیکن اس میں بھی گروئنگ اپ جو ٹیکسٹ بکس ہم پڑھتے تھے اس میں بھی اس طرح سے بائسٹک پرسپیکٹیو ہوتا تھا. اس کے بعد ایز وی گرو اولڈر ہم لوگوں کو فارن آتھرس کی کتابیں پڑھنے کو ملیں تو ہسٹری کا ایک ورژن ہمارے سامنے آیا جو ہمیں پہلے سے نہیں پتا تھا. اسی طرح سم پیپل لائک آصف دے ٹرائی ٹو جکسٹپوز دوز ہسٹوریکل فیکٹس ود فکشن, کیونکہ اسٹل وی آر ناٹ شیور کہ اس میں ہسٹری میں فیکٹس کون سی ہیں اور فکشن کیا ہے. تو I'll start off by saying that Asif started writing for Us magazine جو کہ ایوری فرائیڈے آتا تھا دا نیوز کے ساتھ. اینڈ آئی ریممبر اس وقت میں ایز اے ٹین ایجر آئی یوز ٹو بی اے ریگولر ریڈر آف دیٹ میگزین. Asif was one of the most regular contributors in that magazine, اور اس میں ہر ہفتے آلموسٹ کوئی نہ کوئی آرٹیکل آتا تھا. اس میں ایک فیچر آرٹیکل ہوتا تھا, کور اسٹوری ہوتی تھی, کبھی کبھی وہ پبلش ہوتی تھی. تو اس میں آئی ریئلائزڈ کہ ہی از ون آف دوز رائٹرز جن کے کافی زیادہ ڈائیورس انٹرسٹس ہیں. مطلب سم ٹائمز اے اسٹوری وڈ کم آؤٹ ریٹن بائی ہم جس میں بہت زیادہ فکشن ہسٹوریکل فکشن ہے. آئی ریممبر دیر واز اے اسٹوری ٹائٹلڈ مغل مینیا جس کے اندر سارے مغل ایمپررز کے اراؤنڈ انہوں نے ایک فکشن اسٹوری ویو کی ہوئی تھی. تو آئی ریئلی لائکڈ ہاؤ دوز بٹس آف فکشن were weaved into historical characters. تو اگر آپ لوگوں کو یہ ایگزرپٹ اچھا لگا, آئی تھنک دس از ون آف دا موسٹ پاورفل ایگزرپٹس اینڈ دس از جسٹ ون آف دا فیو پیجز آف دا ناول. اس کے اندر کافی ساری جگہوں پہ ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں. I'll ask Huzaifa about what he thinks about this particular content that we just saw. Assalamu alaikum everyone. Thank you for making the time to come out here, and thank you to the team from the Black Hole for organizing this event. So this excerpt was from the what we call the Azadi chapter of the novel. So the novel overall, like when you read it, it pulls you in, it draws you in, and then suddenly out of nowhere you get this very impactful chapter. Not to say that the other chapters aren't impactful in their own ways, but this is very impactful. Like it really, I think it showcases Asif's writing skills first and foremost, and secondly I think it really brings to life the history of Lahore and all that the city has been through, all the memories that the city has. So I think like Asif said, that if you like this chapter, then you will probably like the rest of the book as well. So those are my thoughts on it. Thank you so much for sharing your bit. اچھا, یہ جو ناول ہے دس ہیز بین پبلشڈ بائی لبرٹی بکس. اینڈ if some of you have already been familiar with South Asian writers, you would know کہ کافی سارے Pakistani writers, they find it very hard to get locally published, and a lot of writers prefer foreign publishers یا Indian publishers. So first of all, I think it's a huge achievement to land a publication with a local publisher جو کہ Liberty Books ہے, because I think as readers we should promote the art of local publishing, and then foreign publishing, international publishing should be one step further. So I'd like to congratulate the author Asif, because his debut novel is purely based in Pakistan, and it's also been published by a Pakistani label. So when I say that it is purely based in Pakistan, I mean کہ some of you might have read other Pakistani authors جن کے novels like inherently پاکستانی نہیں ہوتے. تو one thing that stood out for me while reading it was کہ اس کے اندر ایسے ریفرنسز ہیں جو کہ بہت ریلیٹیبل ہیں فار دا میسز, فار اینی مڈل کلاس پرسن. بہت ریلیٹیبل ریفرنسز ہیں اس میں. یو ڈونٹ have to belong to an elite strata of the society. For example, there is a mention of Basant کے festival کا اس میں mention ہے. Muharram processings پہ ایک like there are 3 to 4 pages describing how one character sees the Muharram processions. And then there's also a mention of Wasim Akram somewhere. There's also a mention of ghazals. I think اس میں کچھ 1-2 غزلوں کی بھی references آتے ہیں شروع کے chapters میں. Then there's also a mention of UPS. ٹھیک ہے, تو there are a
lot of Pakistani references, بہت ساری locally embedded اس کا context ہے. تو مطلب آصف, what would you like to say about it? Like یہ والے سارے references جو ہیں مطلب was it intentional, پہلے سے آپ نے سوچا ہوا تھا, یا while writing the story you thought of کہ یہ چیزیں میں mention کروں؟ نہال, I think I was very clear about one thing. کتاب لکھنے سے پہلے I wanted to write something that I would like to read. یہ سمپل سا میرا خیال ہے. اور رائٹنگ کو جج کرنا بڑا ایک سبجیکٹیو کام ہے. کریٹیو رائٹنگ کو کون کیسے جج کر سکتا ہے؟ ایک پیپر میں آپ کو دوں, آپ کو شاید بالکل بیکار لگے, حذیفہ کو دوں, اس کو شاید بہت پسند ہے. سو ایسی چیزوں کو جج کرنا, ان کا اپریزل مشکل ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک ایز اے رائٹر فار مائی سیلف آئی ہیو دس ویری سمپل فارمولا کہ اگر کوئی چیز مجھے پڑھنے میں پسند آ رہی ہے اپنی لکھی ہوئی, سو دیٹ از گڈ ریگارڈلیس آف دا پبلک اوپینین آن اٹ, کیونکہ وہ ہر طرح کا ہوگا, اچھا بھی برا بھی. سو آئی تھنک ایک بڑا سمپل سا لٹمس ٹیسٹ ہے. اب یہ جو کتاب ہے, آئی تھنک کہ وی ڈو ناٹ کیٹر انف ٹو سرٹن سیگمنٹس آف دا سوسائٹی. جیسے آپ نے ابھی بات کی, آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دوز رائٹرز, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی مس کوٹڈ آن اٹ, لیکن دیر از اے ٹرینڈ آف پاکستانی فکشن ان انگلش, ایک اسپیسیفک طرح کے ٹاپکس کو ہی وہ ڈیل کرے گا, ویدر اٹس ٹیررزم سینٹرڈ لو اسٹوری, ویدر 9/11 کے بعد کے کوئی مثال, یا دا ڈائسپورا ایکسپیرئنس, یا یو نو اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ دیز ایشوز آر ناٹ ریئل, آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ہیو اینی تھنگ اگینسٹ دیم, لیکن ایک بہت بڑی ہماری جو آبادی ہے یہ ان کے ایشوز نہیں ہیں شاید. اب ان کے لیے اگین دیر آر پیپل لائک می ہو کین اسپیک انگلش, لیکن جو شاید زیادہ کمفرٹیبل اردو بولنے میں ہوتے ہیں, شاید پڑھنے میں, لیکن انگریزی بہت زیادہ پڑھتے بھی ہوں. پھر سو نو دوز آر دا تھنگس, دوز آر دا لیئرڈ آڈینس. اب ان کے لیے I'm a better reader in English, I'm a better speaker of Urdu. So, you know, that is somehow a problem there. لیکن انگلش فکشن جب آپ اٹھاتے ہیں, so it doesn't speak to me usually. There are writers جن کا بہت ہے relevant, لیکن most of it, they do not speak to people, those books do not speak to people like me at times. اس کے لیے مجھے یہ تھا, اینڈ اٹس ناٹ ایون کہ میں نے ڈیلیبریٹلی اس چیز کو ایک مشن بنا کے کیا کہ میں نے ایسی ہی کتاب لکھنی ہے کیونکہ اس کی ابھی اویلیبلٹی مارکیٹ میں کم ہے. دس از دا اسٹوری دیٹ آئی تھاٹ آئی کوڈ رائٹ ویری آنیسٹلی. دس از دا اسٹوری دیٹ آئی تھاٹ آئی ہیڈ دا ایکسپرٹیز اور دا مائنڈ اور دا ول ٹو رائٹ. سو آئی تھنک دیٹ از اباؤٹ اٹ. دوسرا پھر جو اس میں مڈل کلاس کی آپ نے جو اس طرح کی باتیں کی, اب اس میں آئی تھنک دا کیریکٹرز اگین آئی تھنک حذیفہ یو ول کم ٹو اٹ ان اے مومنٹ, بٹ مجھے موقع ملا مائک کا تو میں ہی بول دیتا ہوں. اس میں اب جو کیریکٹرز ہیں دے آر ویری ڈائیورس آلسو. اس میں ایک 2 characters are from Sindh. there is one Hindu Sindhi woman in the character. 2 are from their 4 friends in total. 2 جو ہیں وہ لاہور سے ہیں. one is from the new modern لاہور, one is from the old لاہور. اب وہ جو ڈائیکاٹمی ہے, living within one city but technically in different worlds, وہ والی ساری چیزیں I think I've tried to cover all the character in their نیچرل ہیبیٹیٹ جو بھی یہاں پہ ان کا بنتا ہے. اس طرح سے اب ان کی جو ریئلٹیز ہیں وہ آئی تھنک آئی ووڈ ہیو بین انسنسیئر ود دا اسٹوری if I did not put my mind to those. I think that more or less explains it. Thank you. You have told us a bit about the characters. So I'll ask Huzaifah about outlining the characters in detail. It's a story of 4 friends and they belong to different provinces. They have different backgrounds. And Lahore, which is a city of multiple dichotomies, usme kis tarah se jo 2 characters wahan se belong karti hain, to unka background mein kya differences hain. So Huzaifah, can you please elaborate how the characterization has been done and what do you think about each of those characters? I actually think, Asif, if we could take a step back, could you give a short synopsis of the novel first, including a bit of elaboration on the characters, because not everyone here has read the book or not everyone has read the complete book. So maybe you could start off with that. Okay, so The Pilgrims is about, I like to define the book as a book about friendship. People don't agree with it کیونکہ friendship کافی پیچھے چلی جاتی ہے, لوگوں کو کچھ اور tragedies نظر آ جاتی ہیں, but I think of it, I define it as a novel about friendships first and foremost. 4 لوگ ہیں اس کتاب میں, as I just said very briefly right now, کہ ان میں سے we have 2 people from Lahore, 2 people from Sakhar. ان میں سے ہمارے پاس اب جو 4 characters ہیں they have met
at a certain point of time and have become friends. Over the years ان کی جو فرینڈشپ ہے وہ کبھی ڈونڈل کی ہے, کبھی اسٹرینتھن ہوئی ہے, کچھ کی پریزنٹ ٹائم میں جب ہم ناول when we start reading it کچھ کی ہے کچھ کی نہیں ہے, لیکن they were very good friends at one certain point of time at least. اس کے بعد یہ ہے کہ کیریکٹرز کم فرام ویری ڈفرینٹ ورلڈس ٹو پٹ اٹ دیٹ وے. چاروں ہی بالکل پاکستانی کیریکٹرز ہیں, بلکہ اس ناول میں تو میرا خیال ہے کوئی ایک کیریکٹر ہے جو شاید ملک سے باہر بھی گیا ہے, ورنہ دے آر ویری پاکستانی دیٹ وے کہ دے ہیو ناٹ بین آن اے پلین بفور. لیکن دے کم فرام ڈفرینٹ ورلڈس اسٹل. ہمارے پاس وی ہیو آرز ہو از فرام ماڈرن لاہور, اور اس کا اب اگین پلگرمس آئی تھنک کیریکٹرس کو ریلیٹ کرنا ٹائٹل کے ساتھ ول میک سینس. اب جو پلگرمز ہیں, سم پیپل ہیو ایکچولی تھاٹ اٹس اے ریلیجیس بک, اور کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اچھا اس میں کیا کوئی سم کچھ وظائف ہوں گے. اس میں وہ بالکل نہیں ہے. دا ٹائٹل از اٹس سوللی بیسڈ آن دا پلگرمیج آف لائف, پلگرمیج تھرو پیپل تھرو ٹائم. اس میں سارا اس کا کانسیپٹ ہے. اور اس میں جو ہمارے پاس کیریکٹرز ہیں ان کی پلگرمیج از ڈفرینٹ ان اے وے. دے آر پارٹ آف دا سیم پروسیس ان اے وے, دے آر آل لوکنگ فار سم تھنگ, لیکن سب کی جو what do you call it, سب کی جو whatever they need it's different. ان کی جو ڈیسٹینیشن ہے, موٹیویشن ہے, اس کی جو ڈرائیو ہے بیسیکلی دیٹ از ڈفرینٹ. Everyone has a different. yes they have I think کہ ایک کیریکٹر ہے جس کی pilgrimage is about finding a sense of belonging, ایک کی ہے to find a sense of identity for the Hindu character specifically. اب I think characters پہ اتنی, اب again 4 characters in a way put into کرنٹ سینیریو آف پاکستان. یہ سب کچھ دوستیاں بڑھ رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں, آل آف دوز تھنگس. لیکن اگین جیسے ہم نے اس میں دیکھا ویڈیو میں بھی, آل آف دیم آر آلسو کانٹینڈنگ ود ڈیمنس دیٹ آر ناٹ آف دیئر اون میکنگ. تو جب ہمارے پاس جو ہندو کیریکٹر ہے اس میں, دا ہندو وومن, ایٹ ایوری پوائنٹ آف مائنر انکنوینئنس شی از جسٹ very simply told that it was just a stroke of bad luck that she was born on this side of the border. She was supposed to be born there. اب یہ وہ اگین حال جو آپ کے بھی سوال کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. These are the things that I am not making a political statement on it. I am not by this book I am not saying کہ پاکستان میں minorities کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے, نہیں ڈیل کیا جاتا. آلسو ہسٹری والی جو بات ہے جو آپ نے پہلے بات کی, ہم نے پاکستان اسٹڈیز میں کوئی اور ہسٹری پڑھی ہے, پھر ہم نے فارن آتھرس کی اس میں کوئی اور ہسٹری پڑھی ہے. دس بک ڈز ناٹ ٹیل یو ہسٹری. اس بک کا نہ یہ ایم ہے, نہ اس کی کوشش ہے کہ آپ کو ہسٹری کے بارے میں ایجوکیٹ کرے. دس از اباؤٹ دا پرسنل ہسٹریز آف دیز کیریکٹرس. اگر ایک ایونٹ جس کو آپ کسی اور طریقے سے لیتے ہیں, لیکن میری زندگی پہ اس ایونٹ کا کیا اثر ہوا, یو کین ناٹ کم ٹیلنگ می کہ آئی ایم رانگ ان ٹیکنگ اٹ دیٹ وے. تو اس میں جو ہے اب آئی تھنک دا موسٹ کانٹروورشل تھنگ اباؤٹ دس بک وچ کوڈ بی, جو مجھے کچھ آئی بین ویری لکی ود دا ریویوز اوور آل, لیکن کچھ جو سوشل میڈیا پر جو کامنٹس آئے ہیں, اٹ ڈیلز ود ناٹ ڈیلز ود بٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ دا فورسڈ کنورژن آف ہندوز ان سندھ. یہ ایسی چیز ہے جو ہم بہت ساری جگہ پہ سنتے ہیں, اخباروں میں اس کے بارے میں نیوز بھی آتی ہیں. وی آلسو سی دا ویمن ہو ہیو بین تھرو دس, ان کی ویڈیوز بھی شیئر ہوتی ہیں, بٹ وی ڈونٹ ریئلی ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن اس میں آئی ایم ناٹ میکنگ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کہ کتنا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے. دس از جسٹ ون اسٹوری. This is just one story. So I think the important thing for you, again, I think I'm just blabbering about too much. Lekin I will say one thing. Just V.S. Naipaul, the writer, once said that I never lie in my fiction. I lie in my non-fiction. جب میں کسی چیز کے بارے میں پراپر بات کرتا ہوں non-fiction, اس کے بارے میں I lie. Fiction میں I don't lie. So basically this is the truth of these 4 characters and by them. And I think this is what makes the book what it is. And I think you lost track of it somewhere because I was speaking so much. So picking up where you started, Asif, so the book has 4 main characters. We have 2 female characters, Beena, who is the Hindu character, and the story deals with the challenges the minority faces in a country like Pakistan. Asif touched upon the issue of forced conversions. We have Meher, who deals with issues of an abusive marriage, of trauma, family trauma. We have Ares, who deals with various emotional issues related to his history with his own father. And we also have Feroz, who comes from a feudal background and was a childhood friend of Beena.
and is trying to reconcile the violence of his feudal context with his relationship with Bina and his love for Bina as well. So the book is basically what I think the book is about. It's basically about the interaction between the journey each character is taking. So Asif mentioned that everyone has a pilgrimage, but no pilgrimage occurs in isolation. Everyone's pilgrimage sort of interacts with one another. And so the story is about these four people and the separate and also collective journeys that they happen to be taking in this life. So Asif, while we're on the concept of the pilgrims and the pilgrimage, another main theme you touched in your book was that time is a continuum, right? Things repeat themselves historically over the millennia. So how does the concept of repetition throughout history, throughout life, of time being a continuum, how does that link with the concept of the pilgrimage, in your opinion? I think because one character specifically relates his own journey to the journey of the first man on earth. تو وہ اس جگہ سے شروع ہوتا ہے. And again there's another passage in the book which talks in detail about the concept کہ all the people, no matter وہ کس ٹائم پہ تھے, کس طرح کے تھے, کس جگہ پہ پیدا ہوئے تھے, they've all had the same journey basically. All of our fears are the same. ہم جس بھی جو بھی زبان بولتے ہوں, جس بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں, سب کے انسٹنکٹس تو سیم ہوتے ہی ہیں. سب کی جو بیسک ہماری جو فیئرس ہیں they're also the same. If a person is embarrassed in front of so many people, whether he's sitting in a continent far away or sitting right here, ان کا embarrass ہونے کا طریقہ will be eerily similar. مطلب I think these are certain things ان کی humans are fundamentally the same. No matter where they come from, no matter when they were. تو وہ والی جو چیز ہے اس میں, اور یہ جو ناول ہے اس میں بار بار اس تھیم کے ساتھ, کیونکہ اس میں آپ جنریشنز میں بھی یہی بات دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی جنریشن میں ہو رہا ہے وہ پھر سے ہو رہا ہے ان اے شارٹر اسپین آف ٹائم, لیکن ان دا لارجر کانٹیکسٹ جو بہت پہلے چیزیں ہو چکی ہیں وہی چیزیں تھوڑی سی میرا خیال ہے آفٹر سم شیپ شفٹنگ دیو جسٹ کم بیک اگین اینڈ دے آر ہیونگ دیئر پلے. So I think that explains the concept or relates to the concept of the book, yeah. So if I were to ask you that the pilgrimage that each character undertakes, which each human undertakes according to the, let's say, central thesis of your book, is that the path to self-realization for these characters? The pilgrimage definitely is a path to self-realization. Whether they achieve that or not, that is what you decide at the end of the book. The end of the book, I don't think it's giving away a spoiler, but by the end of the book, you become so much a part of the characters that you decide your own conclusion. تو اب ان کو کس طرح سے ملا, it's not a, again this is a spoiler which I have to give it right away, it's not a traditional happy ending, it's not a traditional happy ending. شادی ہو کے بچے پیدا ہو کے happily ever after نہیں ہوتا ہے اس کتاب میں, لیکن it's not an unhappy ending at all. اب وہ کتنی happy ہے کتنی unhappy, I think that is self realization in a way کہ یار I think what is actualization for me can be diabolically different from yours. اور اس میں I think in a way جب آپ کیریکٹرس کے ساتھ رہتے ہیں, when you have lived with them for 250 pages, I think you have a way of giving your voice to their ambitions as well. اور the pilgrimage is a path to that, لیکن وہ achievement کتنی ہوتی ہے I think that is a very subjective thing to see for yourself. I think the fact that each of the characters' journey influences the other characters' journey is very profound. As you have discussed کہ ہر character ایک اپنی ہی journey میں ہے, اس کی ایک inner motivations different ہیں, اس کی back story کیا ہے. Regarding back story, I'd like to say that each of the 4 characters have very strong individual back stories, اور چاروں کا background different ہے. اس میں آریز ہے جو کہ کچھ سال بعد باہر سے آتا ہے اور وہ اپنے گھر
اس کا گھر بالکل خالی ہوتا ہے. ہی اسٹارٹس مسنگ ہز فادر اینڈ اس کی بیک اسٹوری کیا ہے, اس کے ایگزسٹینشیل کویشچنس کیوں اس کو تنگ کرتے ہیں بار بار, اینڈ دین کیوں وائی ڈز ہی ٹینڈ ٹو موو ٹورڈز آئسولیشن. اینڈ دین مہر ہے, مہر کی لائک شی گیٹس میریڈ ایٹ دی ایج آف 13, واٹ سرکمسٹانسز لیڈ ہر, مطلب فورسڈ میرج کیوں اس کی اس طرح سے ہوئی تھی. اس کے بعد شی وینٹ تھرو این ابیوزو میرج اینڈ دین شی کیم آؤٹ آف اٹ. اس کے بعد اس کی کیسی پرسنالٹی تھی. بینا ہے, بینا از اے ویری اسٹرانگ اوپینینیٹڈ ڈاکٹر جو کہ سندھ میں ایک ہندو فیملی سے بلانگ کرتی ہے. تو اس کے جو اس میں اوپینینز ہیں ریگارڈنگ فورسڈ کنورژن, اور پھر ایک جگہ پہ وہ یہ بھی مینشن کرتی ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں ہندوؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بیسیکلی دیٹ اسٹیمس فرام اے لاٹ آف کیا کہتے ہیں ویری ڈیپ سینس آف جسٹس اینڈ سینسٹیوٹی کہ اس طرح کے اوپینینس کیوں وہ رکھتی ہے. اور اسی طرح جو دا کیریکٹر فیروز ہو از فرام سکھر, جو کہ ایک فیوڈل فیملی سے بلانگ کرتا ہے, وائی ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بیکم اے پولیٹیشین لائک ہز ڈیڈ. اس طرح کے چاروں کیریکٹرس کی آپس کی فرینڈشپس کس طرح سے انٹرٹوائنڈ ہیں, اینڈ دین کس کس پوائنٹ پہ وہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں. آئی تھنک ون تھنگ آئی آلسو وانٹ ٹو ایڈ از کہ جو ہر چیپٹر میں جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے ہر چیپٹر, کبھی کبھی آپ کو اینڈ میں ٹوسٹس ملتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کیریکٹر کی کوئی چیز ریویل ہوتی ہے تو دین یو آر ویٹنگ کہ آگے کس چیپٹر میں وہ چیز کنیکٹ ہوگی. مطلب ڈاٹس, لائک آئی فیل لائک آصف وائل رائٹنگ ہیز اسپلڈ اوور ملٹیپل ڈاٹس اکراس ایچ چیپٹرز, اور وہ ڈاٹس پھر آہستہ آہستہ اوور دا سبسیکوینٹ چیپٹرز کنیکٹ ہوتے ہیں. لائک پڑھتے ہوئے مجھے بھی لگ رہا تھا کہ اگر ایک چیز آخری چیپٹر کے آخری پیج پہ ریویل ہوئی ہے تو وہ وہاں کب کنیکٹ ہوگی. تو مائی سسپینس وڈ بلڈ اپ کہ کون سے چیپٹر میں جا کے وہ چیز کنیکٹ ہوگی, اینڈ دین وین ایم آئی گوئنگ ٹو کنیکٹ آل دا ڈاٹس. اور یہ سب مطلب یہ سارے کلوز جو اکراس ایچ چیپٹر یو ہیو اسپلڈ, وہ اینڈ میں جا کے دے میک سینس, لیکن اینڈ از ویری انپریڈکٹیبل. سو اس میں 2-3 آئی تھنک کم از کم 3 ایسے شاکس ہیں جو کہ بہت زیادہ اٹس آئی تھنک ایوری ون وڈ ٹیک اٹ ڈفرینٹلی, لیکن وہ بہت ان ایکسپیکٹڈ شاکس ہیں جس میں آپ کو پوری اسٹوری کی سمجھ میں آتی ہے. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری کمینڈیبل ایفرٹ کہ ہاؤ یو ہیو سیکوینسڈ دا چیپٹرز. I'd like you to elaborate on that because I've shared my personal opinion on reading. So I think while writing a book, کیونکہ جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہو and when you ask people to read it or but you just have it out in the market, یہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے ریڈرس کی طرف سے. So you have to make it's your responsibility as a writer to make it worth their time. آج کل اس میں یو ہیو سو مچ کانٹینٹ ٹو کنزیوم, مطلب کوئی 200 قسم کے آپ کے پاس آن لائن اسٹریمنگ کے پلیٹفارمس ہیں, کتابیں اتنی زیادہ آ رہی ہیں, اینڈ یو نو کتابیں وچ یو ول بی مور پریس ٹو ریڈ, ایسی کتابیں ہوں گی وچ یو ول بی مور ان پیئر پریشر ہوگا جس میں پڑھ رہے ہوں گے, مطلب اس طرح کی کتابیں جو زیادہ پاپولر ہوں گی. ابھی کون سی تھی وہ دا مووی وچ از آلسو ویری کانٹروورشل, اٹ اینڈز ود اس, اٹ begins with us something, you know, it's very natural to go for certain things جو کہ لوگ پڑھ رہے ہوں اور اس طرح سے. I know Haseeb disagrees with it, Haseeb looks for things جو کسی نے نہ پڑھی ہوں, but that is not how things generally work. آپ 2 لوگوں کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, you feel left out کہ یار میں پڑھ لوں. تو اس سینیریو میں ایک کتاب اٹھانا from a first time author, from a Pakistani author at that, لیٹس بی آنیسٹ, ہم لوگ پریفر کریں گے ہم گوروں کی پڑھ لیں, ہم لوگ پریفر کریں گے کہ ہم پاکستانیوں کے بجائے ان کی پڑھیں. if you are at a bookstore, let's just admit it. اس کے لیے وین یو آر آسکنگ سم ون ٹو انویسٹ ان دا بک, اٹس یور جاب. آئی تھنک 2 آپ کی جو ہیں یہاں پہ بیکم یور رسپانسبلٹیز. ون از آنیسٹی, کہ آپ جو کہانی بتا رہے ہیں اٹ شوڈ بی آنیسٹ. کسی کو پڑھ کے یہ نہ لگے کہ یار آپ یہ کتاب نہ ہی لکھتے بیکاز اٹ سیمز لائک کہ آپ نے ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایسی چیزوں کے بارے میں لکھی ہے جس کا آپ کو کوئی فرسٹ ہینڈ ایکسپوجر نہیں ہے. تو ون از آنیسٹی. سیکنڈ آئی تھنک از کرافٹ. اب جو نہال آپ نے بات کی, آئی تھنک دس ہیز ٹو بی ڈن craftily, not in a bad way, but you have to engage the readers. اب کچھ کلف ہینگرز جو تقریباً ہر چیپٹر کے اینڈ میں آتے ہیں. اس کتاب کے بارے میں I was also very careful about the writing style, کہ I had to put in sentences جو کہ اتنے بڑے نہ ہوں کہ all 2 سے شروع ہوں اور اس کے بعد 2 کر کے اس کے بعد ایک کاما آ جائے, اس کے بعد جب آپ کو لگے ختم ہو رہا ہے تو پھر ایک بٹ آ جائے, اس کی تھوڑی دیر کے بعد ایک سیمی کولن آ جائے. آئی تھنک یو کین ناٹ ڈیمانڈ سو مچ انویسٹمنٹ فرام سم بڈی رائٹ اوے. اس کے لیے لازمی ہے. آئی تھنک دا پرولوگ از اے ویری اسٹرانگ ہک آف دا بک ان اے وے, کہ پرولوگ سے ہی آپ کو ایک تھیم بھی سیٹ ہو جاتی ہے کتاب کی, اینڈ یو آلسو گیٹ ٹو نو کہ یار میں اس طرح سے لکھوں گا. دس از واٹ دا پرومس آئی میک ٹو یو ان دا بگننگ آف دا بک.
اس کو لے کے اٹ واز ڈیلیبریٹ فرام مائی پارٹ کہ ناول کو انگیجنگ بنانا. وہ چیز جو تھی وہ آئی تھنک اٹ از دا رسپانسبلٹی آف اے رائٹر, اور وہ میں نے اس کتاب میں کی ہے. اینڈ آئی گیٹ ویری happy when people like you tell me کہ they were thoroughly engaged by the process. I think that was a success اس چیز کو لے کے پھر. So I think میں پرسنلی بھی اگر کوئی بہت زیادہ موٹی کتاب ہوگی, I have on my shelf Russian great writers جو میں کب سے پڑھنے کی نیت کر رہا ہوں. نہیں پڑھ سک رہا, جی بالکل نہیں پڑھ سک رہا کیونکہ all of us are very busy. تو ٹھیک ہے, تو اس طرح سے لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. وی آر ناٹ لٹریری کرٹکس, ہم لوگ بہت زیادہ اور بھی چیزوں میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. سو دیر از ون تھنگ وچ یو وانٹ ٹو اسپائر ٹو ڈو, ٹو ریڈ گریٹ فکشن, ٹو ریڈ ویری فیٹ بکس, ٹو ریڈ ویری ڈیپ مشکل جملے جو کسی کو سمجھ رہے ہیں لیکن آپ کو آ گئے, ناؤ یو کین فلیکس اباؤٹ دوز. لیکن وین یو آر رائٹنگ فار یور آڈینس, وین یو آر رائٹنگ just to be read in a way and what you think is an important story to be read, I think یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو ریڈیبل بھی بنائیں. تو آئی تھنک یہ بک آپ اس کے پلاٹ کے ساتھ بے شک ڈس ایگری کر سکتے ہیں, کیریکٹرز آپ کو شاید کچھ سمجھ میں آئیں کچھ نہ آئیں, لیکن آئی تھنک دا بک از پریٹی ریڈیبل دیٹ وے, اٹس ریڈیبل. So just continuing in this vein, which Nahal brought up, when I was reading the book, one thing that very much impressed me, aside from the themes of the book, the historical setting, all of that is very interesting. I really enjoyed the way Asif wrote things out. Just like Nahal just mentioned right now, the craft that went into this book was very interesting to me. Because while it deals with very serious themes, philosophical themes, historical themes, it also at times feels like a proper page turner, something you would read by John Grisham or something. But I think to write a novel which makes you want to turn the page and find out what happens next, which is something that pulls you in while dealing with such serious themes, I think that's a huge credit to Asif as well. Yeah, I think craft کی بات ہوئی ہے تو because Asif has been in the practice of writing since many years, تو I feel like as a کیا کہتے ہیں writer who has been published in various magazines, who has written fiction before, over the years craft آپ کا improve ہوتا ہے, strong ہوتا ہے. Also like since he's also widely read, تو اس میں آپ کو you pick up things that and then they reflect in your writing as well. کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھیں which were very interesting to me. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آصف کی جو پاور آف آبزرویشن ہے, I think that also reflects in the small references that have been mentioned in the novel. تو مجھے اکثر وہ چیز اتنی ریلیٹیبل لگتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک کیریکٹر ہے جو کہ اولڈ لاہور کے اسٹریٹس میں موو کر رہی ہے, تو ایک جگہ مینشن ہوا ہے کہ دلی گیٹ کے نیچے ایک پوسٹر لگا ہوا ہے ختم نبوت والا, تو وہ ایک لائن میں مینشن ہوا ہے. اینڈ دین اسی طرح ایک کیریکٹر گاڑی میں ہے اگر, تو لاہور میں مال روڈ پہ اس نے ایک آپ کو یوزلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے پیچھے شے گویوارا کا اسٹکر لگا ہوا ہوتا ہے. اینڈ دین یو ار انسٹنٹلی تھنکنگ کہ یہ کیوں اتنے سارے لوگوں نے یہاں لگایا ہوا ہے, ڈو دے ایون نو کہ شے گویوارا کون تھا. تو وہ دیٹ واز سو ہلیریس, کیونکہ میں جیسے ہی میں نے پڑھا تو آئی واز لائک کہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو آلسو آبزروڈ آن دا روڈ, کہ یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگوں نے پوسٹرز لگائے ہوئے تھے, اسٹکرز لگائے ہوتے ہیں, اینڈ دین دے ڈونٹ نو کہ اس کی ریلیونس کیا ہوتی ہے. پھر اسی طرح دیر از آلسو آئی تھنک چیپٹر 3 میں ایک کل کی سیکوینس ہے جس کے اندر ڈسکرائب ہوا ہے کہ کیریکٹرز, سو دیس آر آل تھنگس جو کہ بہت پاکستانی ہیں اور جن کو انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بھی بڑے انٹرسٹنگ ہوگی ان کے لیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہم لوگ کھجور کی سیڈس کے اوپر ہم کلمے پڑھتے ہیں, اس کی جو اس کا وہ ہوتا ہے, اٹ ٹینڈس ٹو آگمنٹ ان سائز, دا سیڈس فارمڈ اے ماؤنٹ دیٹ کنٹینیو ٹو آگمنٹ ان سائز. تو آئی تھنک دیٹ واز اے بیوٹیفلی ریٹن لائن, اور اٹ واز اے ویری لائک آئی تھنک اس کو ہر کوئی ڈفرینٹ طریقے سے ڈسکرائب کرے گا, بٹ دس واز سم تھنگ وچ واز ریئلی ریٹن ان اے ویری گڈ وے. تو اسی لیے میں نے اس کو اپنے نوٹس میں بھی مینشن کیا تھا. اسی طرح دا کیریکٹر ہو از ان دا کول, وہ کاؤنٹنگ, ہی از کاؤنٹنگ ڈیٹ سیڈس. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ریفرنسز ہیں. اینڈ دین دیر از آلسو اے مینشن آف
کیا کہتے ہیں نیرہ نور کی ایک غزل کا اس میں مینشن ہوا ہے. there's a reference of the film بینجامن بٹن آئی تھنک جس میں ریورس ایجنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو کافی زیادہ جو پاپ کلچر کے ریفرنسز ہیں وہ ہیں. دین دیر آر ٹو کیریکٹرز بینا اینڈ فیروز جن کی فرینڈشپ بچپن سے ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں وہ لوگ جاتے تھے انڈس ڈولفن کو دیکھنے کے لیے. تو وہ والا چیپٹر وہ ان کی ایک چائلڈہڈ میموری ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈس ڈولفن کس کو نظر آئے گی, دا بلائنڈ ڈولفن. اس طرح کی ایک اس میں انسیڈنٹ ہوتا ہے. اینڈ دین اس میں ان کی فرینڈشپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک اور چیز مینشن ہوئی تھی کہ دے یوز ٹو کیچ ٹیڈپولز اینڈ ارتھ ورمس ٹوگیدر. تو اس طرح کے آئی تھنک آئی وانٹیڈ ٹو لائک مینشن کہ جو لٹریری کرافٹ ہے وہ کافی زیادہ پالشڈ ہے اور ریفائنڈ ہے. تو اٹس اے ویری انجوائبل ریڈ. لائک آئی واز حذیفہ اینڈ آئی ور ون آف دا ارلیسٹ ریڈرز آف دا ناول. PDF میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا جب اس کی پبلیکیشن ابھی تک نہیں آئی تھی. تو میں نے ایک ریڈنگ کر لی جب PDF میں, آئی تھنک میں نے ختم کر لیا تھا ایک ہفتے میں ہی. اس کے بعد آئی واز ویٹنگ ٹو ہیو اٹ ان مائی ہینڈ سو دیٹ آئی کوڈ انڈر لائن مائی فیوریٹ بٹس اگین اینڈ اگین. تو آصف would you like to like say something about all the little things that you have spread across the novel? نہیں, آئی تھنک دس وازنٹ اے ڈیلیبریٹ ایفرٹ کہ میں نے خاص طور پہ ایسا نہیں کیا. جیسے میں نے بات پہلے کی کہ آنیسٹی کی, یو ہیو ٹو جسٹ بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اے سرٹن تھنگ. اب اگر میں اس چیز کو ایکسپلین کرنے بیٹھوں کہ آئی واز اسپیکنگ اینڈ سو مینی پیپل ور لسننگ یہ وہ, تو آئی ول سب کانشیسلی آئی ہیو آلریڈی نوٹسڈ کہ کون مجھے سن رہا ہے کون نہیں سن رہا, کون فون کے ساتھ ہے وہ سن رہا ہے. جسٹ اٹس نتھنگ اگینسٹ اینی ون, لیکن وہ چیزیں آئی تھنک یو آر جسٹ سب کانشیسلی آپ وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہو. I do agree that I at times have a heightened sense of observation, which is not a very good thing to have all the time. It is quite a curse. لیکن وہ والی چیزیں when you bring them to paper تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس طرح سے یاد آ رہی ہوتی ہیں. اس ناول کو لے کے جو آپ نے بھی نہال بات کی, بیکاز یو ہیو ریڈ می, اور آپ نے جس آرٹیکل کا بھی ذکر کیا, I used to write more comedy before. You would also remember شاید کہ I used to write humorous pieces. I used to do a lot of satire. اس کتاب کو لے کے میرے پاس کوئی اتنا پچھلا ایکسپیرینس تھا نہیں کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے ویری سیریس بک. اور ان فیکٹ سم آف دا فرسٹ ریڈرز جو صرف میری پرانی ریڈرشپ تھی میگزینس کی وجہ سے, انہوں نے جب یہ کتاب اٹھائی تو انہوں نے کہا یار آپ نے مطلب لکھا کیا ہے, یہ دس ہیز گیون اس ٹراما اور اٹس سو ڈارک اور یہ سب. آئی ڈونٹ تھنک اٹس ڈارک دو, لیکن پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ شاید میں کامیڈی لکھوں گا, اور آئی تھنک کامیڈی کمز مور ان اے وے نیچرلی ٹو می. شاید وہ ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا, بیچ میں چٹکلے نکل آتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ کمز مور نیچرلی ٹو می ان دیٹ سینس. اس کتاب کو لکھنے میں وین آئی ہیڈ ڈیسائڈیڈ, یا ان اے وے آئی ہیڈ ڈیسائڈیڈ اونلی ان دا بگننگ. جب آپ لکھنا شروع کر دو تو اس کے بعد کیریکٹرز ڈیسائڈ فار دم سیلوز کہ کس طرح سے ان کی کہانی چڑھنی ہے, دا وے دے وانٹڈ ٹو بی ٹولڈ, بیکاز دے آر مور possessive about what they want to share or not. I know it's twisted, but this is how it works in a novel like this. اس کو لے کے I couldn't really write about پارٹیشن کے بارے میں یا اس طرح کے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں, یا اس میں کشمیر ایشو کا بھی بہت سارا اس میں آتا ہے, انڈو پاک وار کے بارے میں بھی آتا ہے, ریلیجنس کے بارے میں اس میں بات ہوتی ہے, جیسے آپ نے جو گویرا کی بات کی. تو آئی couldn't really be writing about those things when I couldn't really observe the very small things. So you know the balance would be very skewed کہ یار ایک طرف یہ علامہ بننے کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف he's got the very basics wrong. There is one basic wrong which I got in the book which only one person has pointed so far. اگر کسی نے کتاب پڑھی ہے تو do tag me in Insta. That is one thing I still got wrong despite being so mundane. It's related to old Lahore, it's related to a rickshaw ride. لیکن اس کے علاوہ آئی تھنک دس واز آن می ٹو ہیو اٹ رائٹ. اس کے علاوہ اٹ وڈنٹ ہیو ورکڈ. So Asif, let's go a bit deeper into the characters. So now we all know that the four characters, Bina, Meher, Raiz, Feroz, each of them are on their individual journey or pilgrimage. Which character do you think failed in their pilgrimage? I don't think anyone failed in the pilgrimage. I don't feel, I think the pilgrimages were very justified for each of them. But I can say کہ کچھ ایسا, some pilgrimages didn't end the way I had envisioned them to when I started writing. ان میں سے جو characters کے آپ نے نام لیے, ان میں سے when I started writing, one character was supposed to be a very secondary character. He was supposed to be just because I've said he, you know, کہ ان میں سے کوئی it's one in the male characters. He was just supposed to be a filler. اس کی اپنی کوئی کہانی important ہونی نہیں تھی when I was starting out.
he was supposed to be a filler, or he was supposed to be an aid to another story. My guess is Ares. No, you're no, I think Feroz ka jo character hai, I think Feroz ka the Sindhi feudal dynasty sab kuch, because Feroz is Bina's friends before he became friends with Ariz and Meher. Uska jo character tha, it was just supposed to propel the Sindhi story forward, kyunki Sindhi story mein the main story was going to be Bina's, sorry. Lekin when I started writing and I got towards the mid of the book, Feroz became my favorite character of the novel. So if you ask me who my favorite character is or whose pilgrimage is my favorite, it will be Feroz. Ariz, on the other hand, was supposed to be my favorite character when I started writing out. Jo maine socha tha, usme wo, he's very intellectual, he's very smart, he's very in control, he's not emotionally volatile. He was the pitch perfect character in my mind. Lekin while writing, or at least after the mid mark, he became very, he was just ki yaar, ye kyun hai? Yeah, why is he so, Haseeb is nodding, I think you also, why is he so, I don't know, bottled up all the time, or why is he so, why is he such on a self-elevated pedestal? To usse main thoda sa khud tang ho gaya tha, although he was supposed to be my favorite character. Pilgrimage sabki kamyab ho gayi thi, Huzaifa. I think Feroz is definitely an interesting character because he does give into his darker impulses in his journey. So when you take any character to the extremes of their emotions or their psychology, so definitely that's more interesting as a reader. Maybe it's more interesting as a writer as well. So while, without giving people any spoilers, I think while Feroz does go to a very dark place in his story, I think sometimes for some people going to a very dark place is the completion of their journey, right? Not everyone is meant to have a very happy ending. Not everyone is meant to have a very perfect sunny life. Some people go to a very, very dark place in their life. Any thoughts? I think this is a very philosophical thing to touch upon, wo bhi roza ke dauran. But I think what exactly is an ending? मतलब if the novel ये बात भी करता है बाबा कि is death the ending? मतलब फिर तो everything just ends ना, फिर तो what is the point of anything? We'll die tomorrow. हमने भी मर ही जाना है एक दिन, ये सब कुछ. तो I think in the pilgrimage, the concept of the pilgrimage is beyond life or death. शायद ये एक बात. दूसरी बात ये कि जो the thing you said about darkness, I think it just depends on the perception. I think Harry Potter से अगर हम quote करें तो Dumbledore once said, कोई मेरे ख्याल it's in the first book, जो वो होता है जिसका philosopher's stone होता है, I think Nicholas something, I don't remember the name anymore. उसमें when Harry asks Dumbledore, the stone destroy कर दिया तो will he die, and he says कि for the experienced or for the, I don't know what the word was exactly, death is just the next most interesting experience. So I think वो वाली जो चीज़ है, this is something we all will go through, we all have been going through forever. अब दूसरी जो बात है डार्कनेस वाली बात, आई थिंक ये नावल जो थोड़ा सा एक उस चीज़ के बारे में it tries to talk about, Josefa, as you said, कि sometimes you get so low regarding the darkness that you are in that anything is a relief. Even if it's death, it's a relief. So everything is a relief, which is not to say that that is something anyone should aspire for. But then again, I'm not here to give any moralistic lectures. But I'm just saying that in case of the story, that story of the character you have just mentioned, I don't think, जैसे मैंने पहले बात की, I don't think anyone has an unhappy ending in the book. For their pilgrimages, I think this was the most suited conclusion, जिसके साथ हर reader भी ज़ाहिर है disagree कर सकता है, but I think to my mind, this was the most logical conclusion to what they were going through. सब नहीं मरते, लेकिन जो मरता है और कैसे मरता है वो एक बहुत सस्पेंस वाला सीन है, so you have to read it to find out. So आहिस्ते-आहिस्ते हमने इस बात पे आ गए कि मर जाते हैं आहिस्ते-आहिस्ते. Someone dies, one of the character dies, or maybe two. मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ कहा था डार्क प्लेस जाता है. So okay, one theme which we haven't discussed so far yet, this is a very romantic novel as well. There are love stories in this novel, very interesting, very unique. Would you like to talk about that a little bit? I think I would like to ask my wife sitting right there if she thinks this has to do anything with the love story. Not a traditional
No, I did not think of it as a love story, but the interesting part is کہ جب ڈان اخبار نے اس کا ریویو کیا تھا تو اٹ واز اے ویری گڈ ریویو, اٹ ریئلی بوسٹڈ مائی اسپرٹس کہ ٹھیک لکھا ہے. ڈان ایکچولی روٹ کہ دس از اسینشلی اے لو اسٹوری, اور میں نے پڑھا, میں نے کہا یار مطلب دس وازنٹ ان مائی مائنڈ ایٹ آل, دس وازنٹ سپوز ٹو بی اے لو اسٹوری, دس واز یو نو اے پوسٹ ٹریجڈی مے بی, اے پری ٹریجڈی مے بی, لیکن لو اسٹوری کہاں سے. آئی تھنک دیر آر you know romantic passages in the book, but then again because romance is another emotion and the book is pretty charged up on emotions, so I don't think about it as a love story, lekin love ka us book mein utna hi amal dakhal hai jitna hum sab ki zindagi mein hota hai, so I think it's fair. So, once again, without giving any spoilers, two of the characters do end up in a relationship. But what's interesting about this relationship for me that it was a platonic relationship without any physical intimacy. Could you tell us why you took this creative decision? Okay, I have two answers to this. One is politically not very correct and one is the politically correct one. The politically incorrect answer is I am tired of Pakistani writers writing in English and just making it about the physical connection between two people. Like, I am tired of reading that. I am just tired of reading that. Where are the normal friendships? Where are the normal flings to say also? I am just tired of reading. I think this has somehow become some formula, I don't know. Politically incorrect answer. کہ وہ چیز ایک ڈیلیبریٹ ڈیسیجن تھا کہ نہیں, مائی کیریکٹرز آر گوئنگ ٹو بی سیپریٹ. لیکن دا پولیٹیکلی کریکٹ اینڈ دا مور آنیسٹ آنسر ٹو دس از کہ جب ایز یو ہیو ریڈ دا بک وین دے کم ٹورڈز, جب ان کی دے کم ٹوگیدر ایز یو سیڈ, اس چیز کو لے کے دے بوتھ ہیو بین ڈیمیجڈ اور شیپڈ سو دیٹ physical intimacy is not something that they can even tolerate. It's not they're not looking for it, it's not even they can tolerate. So to have that relationship between two people, which is a very strong, very dependable relationship, but it still does not have one of the basic tenets of companionship, the physical part. You know, that is the beauty for me in that, ke despite being incomplete in a certain way, it is so complete ke shayad it can show a mirror to others. And it's a marriage, if I'm not wrong. It is a marriage. It is a marriage. Yes, it is a marriage. I think this is my answer. Yeah, that was a question I also had in mind when I was reading that bit. Ke two characters, usme one is Meher ki second marriage hoti hai because earlier she was in an abusive marriage. Uske baad she marries the other character Ares, but then unka ek relationship, it's not like a traditional married relationship. To usme you have questions ke is tarah se kyun hai, and then you're urged to think about their backstories, ke what backgrounds they have come from, what forms their current personalities. I was thinking ke isme we can talk a bit about the mythology. I think because that's one of your another one of your kya kehte hain long list of interests. To isme Hindu mythology ke kafi sare references hain, and then there's also a mention of Chinese folklore. اس میں آئی تھنک وہ لاہور میں ڈی ایچ اے کے کسی ریسٹورینٹ میں کیریکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس میں ایک پینٹنگ ہے جو کسی چائنیز مائتھولوجی سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں وائی ڈیڈ یو ایڈ, مطلب اس طرح سے, مطلب واز دیٹ اے ویری نیش انٹرسٹ آف یورز کہ یو وڈ بی تھنکنگ کہ ون ڈے آئی رائٹ اے ناول, اس میں اپنے بہت سارے انٹرسٹ اور مائتھولوجی کی بھی ریفرنسز ایڈ کروں گا. دیٹس بیکاز دیٹس اے ویری مطلب نیش انٹرسٹ. I think we all function on a very basic level on mythology. مطلب ہم سب لوگ جو ہم میں سے زیادہ ریلیجس ہیں, I'm not saying کہ ان لوگوں کو اس میں میں شامل نہیں کر رہا, میں ریلیجس کے علاوہ بات کر رہا ہوں. دا ایکچوئل سپرسٹیشیس پارٹ, دا میتھولوجیکل پارٹ جس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہم لوگ سارے ان پہ فنکشن کرتے ہیں. آئی تھنک مطلب بہت ساری ایسی باتیں, وہ کالی بلی کو لے کے رستہ وہ مغرب کے بعد ناخن نہ کاٹ, مطلب اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں سب کچھ. اینڈ اف یو dig about those things, جو کہ میرا ایک شوق ہے کرنے کا, they all come from certain superstitious belief and something paranormal, usually زیادہ تر ان چیزوں پہ لے کے ہوتا ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ جو ہندو میتھولوجی کی بات کی, اس میں تو بیکاز مائی کیریکٹرز دے آر ہندو کیریکٹرز,
تو ظاہر ہے وہ لوگ اپنی ان چیزوں کو اپنے ہسٹوریکل پیرللس ان کے ساتھ ہی ڈرا کریں گے, اور کرتے بھی ہیں. مائی ہندو فرینڈس ڈو اٹ آل دا ٹائم. ہم لوگ جس طرح سے اپنے ان کے ساتھ, تو دیٹ از اس چیز کو میں میتھولوجی سے اگین باہر نکالوں گا, کیونکہ جو ہندو ہسٹری اس میں آ رہی ہے سب کچھ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈسرسپیکٹفل ٹوورڈس اینی ریلیجن کہ میں ایسی بات کروں کہ دس از جسٹ میتھولوجی ایسا کچھ. آئی تھنک دس از دا ریالٹی فار دیم. وہ اس کی بات کر رہے ہیں, اور وہ ظاہر ہے اپنے بیگیج سے, اپنے بیک ڈراپ سے ان چیزوں کو نکال کے کمپیریزنس ان کا اسٹینڈرڈ وہ ہوگا. دوسری جو باقی جیسے آپ نے چائنیز اس کی بات کی, باقی اس میں آئی تھنک میتھولوجی فولکلور بھی ساتھ بہت زیادہ ہے اس میں. یہ ہیر رانجھا سے لے کے آپ کے ہر اس کا ذکر, جو دا 7 کوئنز آف سندھ, ان سب کا بہت زیادہ ذکر. باقی بہت سارے ایسا فولکلور اس میں بہت زیادہ ہے. سادھو بیلو کا بالکل, اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کے ساتھ جو اٹیچڈ ہیں چیزیں, بہت ساری کہانیاں ہم نے ہر جگہ کے ساتھ اٹیچ کی ہیں. مطلب داتا دربار کے بارے میں لاہور میں کوئی فیملیئر ہے تو بات بہت کامنلی کی جاتی ہے کہ 65 میں پاک انڈیا وار میں بیکاز آف داتا دربار بینگ ان لاہور, بہت سارے بامز جو ہے وہ ایکسپلوڈ نہیں ہوئے تھے, وہ ادھر آ کے پڑ گئے تھے. اینڈ وین آئی اسٹارٹیڈ ٹریولنگ ان سندھ, مجھے پتہ یہ چلا کہ سندھ میں سکھر میں بالکل یہی کہانی ہے ان کے اپنے ایک شرائن کے بارے میں. سو دفعہ وہ کنٹینیوم والی بات کہ ٹائم والی بات بھی, بٹ دین اب یہ ساری کی ساری باتیں, اب آئی کین ناٹ پروو اور ڈس پروو دیم, نیدر کین یو. یہ ساری بات اب بلیف سسٹم کی آ جاتی ہے کہ کیا آپ بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن اٹس ویری انٹرسٹنگ دیٹ وی ہیو, ہیومنس ہیو, I think it's a drive or a very basic instinct to make stories about certain things. I think stories help us make sense of the world. They help us make sense of who we are in the world. تو وہ والی جو ساری چیزیں ہیں, they just became accessories in the book. جس طرح کی ان کی کہانیاں ہیں, I don't think if they wouldn't have these anchors کہ لوگ زیادہ دن رہ سکتے. So I think it was very important for them also to hold on to these things, to hold on the little stories, the antics, the superstitions. ہم سب لوگ کرتے ہیں. انٹرسٹنگلی, نو میٹر ہاؤ مچ وی کلیم ٹو بی پریکٹیکل, پریگمیٹک, آن اے سرٹن لیول آئی تھنک دس از ہاؤ وی آر براٹ اپ. آن اے سرٹن لیول وی ڈو دیٹ. ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, سب کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا, جسٹیفائی ہم نہیں کر سکتے. وی آر آلسو پریٹی شیور کہ نہ بھی کریں تو کچھ نہیں ہوگا, بٹ وی اسٹل ہولڈ آن ٹو دیم. تو یہ والی ایسی ساری کی ساری چیزیں آئی تھنک آلسو بیکاز دا بک از سیٹ ان لاہور اینڈ سکھر. یہ دو ایسی جگہ ہیں ان مائی ایکسپیرینس, کیونکہ میری اماں, مائی مدر از فرام لاہور. اب ان میں یہ جو آپ نے بات کی نیّرہ نور کو کوٹ کرنے کی, یا بھلے شاہ کا جس میں اس طرح کا ذکر ہے, اب میری اماں مجھے بتاتی ہیں کہ میری نانی جو کہ پڑھی لکھی بالکل نہیں تھی, نیور بین ٹو اسکول, شی یوز ٹو کوٹ بھلے شاہ کے ورسز گھر کے عام کاموں میں. مطلب شی جسٹ سے کہ اماں کو جا کے یہ کام کرو, یا رینڈم تھنگ اس طرح سے. لیکن اس میں بھی کچھ I don't think even she realized that it was so profound in itself. وہ جو بات کر رہی ہیں وہ کتنی profound ہے, اور وہ کس طریقے سے کی گئی ہے, اور کن لوگوں نے کس کانٹیکسٹ میں لکھی تھی. But it's روزمرہ for them, it's normal life for them. تو یہ جو ساری mythology ہے, اس طرح کی جو باتیں ہیں, folklore, I think this is a part of our culture. This is a part of most of our households, and that just translated to the book as well. I call all these things like minor embellishments that we are surrounded by in our lives. And being a writer from a South Asian country, it's necessary that anything that you write would have influences of all these things, all these stories that we're surrounded by, folklore, یہ ساری چیزیں, things that make us curious, these things have a lot of impact on our lives as well. So I think it's very typical of a South Asian writer to mention all these things. But like typical South Asian writers also have characters جو کہ باہر immigrants ہوتے ہیں, double nationality ہوتی ہے, تو وہ والی چیز اس میں نہیں ہے. I think اس میں سارے characters ہی پاکستان میں embedded ہیں. No character wants to go abroad at least. And there's a very beautiful sequence in one of the later chapters جس کے اندر ایک ہندو ویڈنگ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری بیوٹیفل ریٹن چیپٹر. اگر آپ اس بہت زیادہ وہ ویژولاز بھی آپ ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں وائل ریڈنگ. اس میں ایک کیریکٹر کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس میں جو 7 پھیرے ہوتے ہیں, تو اس میں ایک وہ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے, ٹینشن بلڈ ہو رہی ہوتی ہے ان اندر کیریکٹرز لائف, جو کہ دا کیریکٹر ہو لائکس ہر بٹ دین ڈن اینڈ اپ میرینگ ہر. تو وہ شادی جب ایک پھیرا اس کا چل رہا ہوتا ہے, تو جو دوسرا کیریکٹر ہوتا ہے جو ہارٹ بروکن
ہوتا ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے, اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں. تو وہ بڑی مزے سے دونوں کیریکٹرز کے پرسپیکٹیو میں وہ چیز آپ کو بتائی گئی ہے کہ کیسے مطلب 7واں پھیرا جب آتا ہے تو کیسے وہ دا کیریکٹر از ٹوٹلی مطلب ڈپریسڈ. تو آئی تھنک دیٹس اے بیوٹیفلی ریٹن سیکوینس. ہندو ویڈنگز ہم لوگوں نے مطلب اس طرح سے اس کے بارے میں لکھنا اور جس طرح سے اس اسٹوری کو وہ موو فارورڈ کری ہے وہ چیز, آئی تھنک دیٹس ویری بریو ٹو رائٹ اباؤٹ. Huzaifa, do you have any like your favorite bits or like sequences or chapters in the novel? It's been a while since I read the novel actually, but one line, first, well, there's the Azadi chapter. That's a chapter that really sticks with you. The first time you read it, you really enjoy it, and it's an experience in itself. Aside from that, one line that really resonated with me was that the story of the first man on the earth will be the story of the last man of the earth, or something along those lines. So that feeds back into the concepts of repetition. Time is a continuum. All of us are bound into these cycles of, you know, emotion, of loss, of tragedy, of trying to overcome that. So I think everyone can identify with that on some level, right? Everyone goes through some loss, some tragedy in their life, no matter how privileged you are. It's inevitable. So I think that's one of the things that makes the book very relatable, you know, just as a normal person, just as a human being. So that's one of the things that really resonated with me. آئی تھنک 2-3 چیزیں which I would like to mention. جیسے آصف نے کہا تھا کہ he used to write satire and comedy as well. تو it's not a بہت سیریس ناول. اس کے اندر بیچ میں نا there are bits of satire because 4 friends they while they often have conversations together, تو اس میں بیچ میں کافی ساری satirical bits بھی ہوتی ہیں. For example, there is a part where I'd like to read out. Happiness is a mirage, Ares. It is not something you can achieve, but you keep trying and it keeps you going. Are you saying the pursuit is happiness? Ares raised an eyebrow. Meher smiled. The American Constitution agrees. Do you read a lot? I have a human library. It's called Beena. Ares laughed. Yeah, one session with Beena is worth 10 books. تو اس میں دیر آر پارٹس ویئر یو وڈ بی چکلنگ کہ یہ کس طرح سے. ایک اور آئی تھنک پارٹ تھا جس کے اندر اس میں بتایا گیا تھا کہ بینا کے فون میں, بینا از آلسو اے سوشل ایکٹیوسٹ, تو اس کے فون میں اتنے کانٹیکٹس ہیں کہ کلیکٹیولی 20 لوگوں کے فون میں بھی اتنے کانٹیکٹس نہیں ہوں گے جتنے بینا کی کانٹیکٹ لسٹ ہے. تو اس طرح سے مطلب اس میں کافی کامیڈک بٹس ہیں جو کہ آئی تھنک اگین اٹ ری انفورسز یور پرویس ایز اے رائٹر, جو کہ مطلب ڈفرینٹ طرح کی رائٹنگس کر سکتا ہے. اس میں آلسو آئی تھنک the characters are 30 somethings in the book, and they are also friends, and they definitely do have lighter moments. تو وہ چیز بھی بڑی لازمی تھی ان کیریکٹرس کو ان کے ساتھ جسٹس کرنے کے لیے, that they are not just فلسفے کے مارے ہوئے thinking about the real things in life یا the bigger questions ان کو آنسر کرنے کی ضرورت. they are very normal people also to look at them one way. ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے یا what propels them in what direction, that is beyond their control, but all of them just wanted the same basic things from life that everyone just wanted. تو اس کے لیے ان کا جو ہے I think some characters have a better sense of humor than others also. اس چیز کو لے کے جو ہے I think that is just a part of who they are. اور you're right, I do have an inclination to put in a little satire at times, جو کہ کچھ جگہوں پہ I think there's one chapter جہاں پہ ایچیسن کالج کا ذکر ہوتا ہے لاہور کے, اس میں the satire is which everyone will not like, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں بیچ میں آ گئی تھی. So yeah, I cannot help myself all the time. So I think Nihal made a very good point that while the novel does deal with very serious themes, it's a very fun read, right? The interactions between the characters are really fun and interesting and witty. So there are moments of comedy as well. There are moments that will make you smile and maybe even make you laugh as you start to connect to the characters. So I think it's that's also part of what made it a very easy read. At no point did it feel like I was struggling, and I think other people who have read the book would agree. At no point does it feel like Asif is just trying very hard to be very philosophical and to just talk about very serious things all the time, as in those things are there in the backdrop,
but fundamentally it's just a story about 4 friends, which is what Asif started this conversation with. It's a novel about friendship. I think now we have discussed at length about the contents of the novel. अब मैं थोड़ा सा पूछूंगी कि as an author मतलब how long did it take you to write the novel, or like जैसे usual authors कहते हैं कि we had the story in our head since a very long time, we had the characters moving in our head since a very long time, and then सिर्फ उसको like देर थी कि हम we would put the pen to paper. तो what was the writing process like? How long did it take you? कब at what point in life did you start writing the novel? Because I'm also a beginner writer, तो सबसे मुश्किल step होता है to convince yourself कि now is the time to start writing. I think some of you who also write would agree, Haseeb would agree, कि it's very difficult to come out of that self-criticism wala mode and then just start writing, taking the leap to write. So can you tell us a bit about that? दिस वॉज नॉट प्लान्ड एट ऑल. मतलब मुझे बिल्कुल नहीं था नावल लिखने का. आई ऑलवेज थॉट कि नावल बंदे को कोई 40 की उम्र के बाद लिखना चाहिए एट लीस्ट, सो दैट दे हैव better grasp of, I think, the language as well as their emotions, and they have some expertise to talk about the real things. Then again, I was wrong. Gurudulan Heather Sahaba ne apne jo ki Aag Ka Darya, I think she wrote in 30, she was 33 or 34, and Aag Ka Darya is downright my favorite Urdu novel at least, or technically my favorite novel. अब उसको लेके हुआ इसका ये था कि I had a very वेग आइडिया अबाउट दीज कैरेक्टर्स, कि मेरा जैसे आपने बात की कि पहले से दिमाग में आपके होते हैं वो, तो आई हैड एन आइडिया अबाउट द कैरेक्टर्स वेरी वेगली दैट दीज आर गोइंग टू बी द कैरेक्टर्स इन माई फर्स्ट बुक, एंड इट वॉजंट अ प्रॉपर वेल डिफाइंड कैरेक्टर आर्क, जस्ट अ सिंपल आइडिया कि वन कैरेक्टर विल बी फ्रॉम दिस एरिया. एक ओल्ड लाहौर की लड़की होगी हु इज़ जस्ट इरिटेटेड विद द, जिस तरह से रोमांटिसाइज किया जाता है ओल्ड लाहौर को, उससे इरिटेटेड होगी. दिस वॉज द कैरेक्टर इमेज ऑफ माई हेड दैट आई हैड इन माई माइंड. इतना सा कुछ ज़िंदगी में साथ कुछ अच्छा बहुत नहीं हुआ. दिस वॉज द सेकेंड लाइन. लेकिन आई थिंक द स्टोरी इज़ कि आई वॉज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट इन लाहौर दोज डेज, और कोई हफ्ते के लिए आई हैड टू बी इन डेरा गाजी खान, जहाँ पे मेरा कोई एक ऑफिशियल मेरी कोई असाइनमेंट थी. लेकिन वहाँ पे जब गया तो वो ड्यू टू सम स्ट्राइक और कुछ प्रोटेस्ट की वजह से ऑल ऑफ दोज थिंग्स गॉट कैंसल. सो आई वाज स्टक इन द सिटी फॉर 1 वीक. और ये गर्मियों का महीना, और आई एम फ्रॉम एबटाबाद, तो गर्मियों तो वैसे ही मुझे कोई खास पसंद नहीं है. तो डेरा गाजी खान की गर्मी है, एंड आई एम स्टक देयर, एंड आई एम बाहर भी मतलब फोर्ट मोनरेक दिन में आप देख आते हो. तो आई वॉज देयर, कुछ और करने को नहीं था. सो आई स्टार्टेड राइटिंग द प्रीफेस ऑफ द बुक जस्ट टू शो इट टू माई सेल्फ कि अगर मैं कोई किताब लिखूंगा तो उसका प्रीफेस कैसे रीड करेगा. और जैसे फिर वो कहते हैं कि वन थिंग लेड टू अनदर, एंड इन द 5 days आई वॉज देयर आई हैड द फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी. That time I wasn't sure about what it was going to be or how good it was. I showed it to my wife. उसको मैंने आके दिखाया. She was in Islamabad. She liked it. फिर I shared it with you. I shared it with Uzaifa. I shared it with other friends, Samreen, Haroon. उनके साथ share किया, and they all said कि, and my friends, all of you are very critical of me. They are not the good friends के बोलेंगे कि हाँ 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 लिख लिया चलो इसको छपाते हैं. They're very critical, which is the good part. उसके बाद this was the first step. उसके बाद फिर it took me certain time, क्योंकि जो first draft था I think that was about half the size of the book that it is now. उसके बाद फिर working a full time job, फिर जब टाइम मिले बीच में उस तरह से तो वो लिखता रहा. तो I think it took me another 1 month at most. तो तकरीबन कोई 1.5 महीना 2 महीने. फिर एडिटिंग का प्रोसेस बीच में साथ साथ कुछ चलता रहता है. सो आई थिंक अराउंड 2 months in total. दिस वॉज द राइटिंग टाइम ऑफ इट. और साथ साथ लिखते रहे. जैसे मैंने पहले बात की कि लिखना शुरू जब किया तो कैरेक्टर्स का जो आर्क था वो खुद ब खुद डेवलप होता गया. सो इट वाज नॉट इन माय कंट्रोल एंटायरली. ऑल्सो हम अभी वीडियो प्ले कर रहे हैं जी. अभी अवैस couldn't join us online. अवैस ने हमें एक वीडियो भिजवाई है, उनकी हम वीडियो. दूसरा आई वुड रियली वांट कि अगर हम ओपन हाउस रखें आप लोगों को भी शामिल करें, क्योंकि रोज़ा रख के किसी को भी सुनना बहुत बोरिंग हो सकता है. तो आई वुड लाइक यू टू ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन दिस. Hi, this is Awais Khan, and it's a huge privilege to be here today to talk about Asif Nawaz, his wonderful novel The Pilgrims, and the state of publishing in Pakistan. If you know anything about publishing, you will know that it is incredibly difficult to get noticed, not just in Pakistan but anywhere in the world. And the fact that Asif has not only managed to write such a powerful, hard-hitting novel but also managed to get it published, I think is a remarkable feat.
we are currently living in a time where a lot of doors are closing on Pakistani authors. There is a trade ban with India, which means that none of those books can come into Pakistan. And then, due to competition, due to AI, writers are finding it more and more difficult to get noticed abroad. So I remember that I read The Pilgrims a while ago, and even now, the way Asif brought Lahore to life, I think it's so powerful, and the people who have read The Pilgrims will know what I'm talking about, and those who haven't, I mean, what are you waiting for? It's a very, his writing style is lyrical and very effortless. It seems effortless, at least. I know writing is not effortless at all, but if he manages to make it seem like it's effortless means that he's an excellent writer. And he's not just an excellent writer, but also an excellent storyteller. And I am the author of 4 novels myself: In the Company of Strangers, No Honor, Someone Like Her, and In the Shadows of Love. And I can honestly say that writers like Asif are few and far between, and we must do whatever we can to promote and support Pakistani talent. And with, like I said, things are so tough in this industry, both here and abroad. And I think the onus is now on Pakistani readers to support their authors, because if you are not going to support us, then what hope do we have? So it's, I feel that Asif has written a remarkable book. It's worth reading, it's worth cherishing, and please do grab a copy. And if you'd like, you can grab a copy of other Pakistani authors as well. So thank you once again, Asif, for inviting me here. I wish I could be in Islamabad, but I am in Lahore, and with it being Ramzan and everything, it was a bit difficult to travel, but I would have loved to be there to support you. But I'm very glad, I'm very happy and grateful that you gave me this opportunity to talk to the people here today, and wishing you all the very best always. And my message to anyone who's watching is the same, that we need your support now more than ever. So if you can do anything, it doesn't even have to be, you don't even have to buy the book. You can show your support in many other ways, via social media, via shout outs, and that sort of stuff. So thank you so much once again, and take care. I think now we'd open the house for questions. If any of you has any feedback to share, any questions to ask, anything from the author, he's here. Let's start with questions. Yeah. So, what challenges do you face while writing this novel? What was the hardship? While writing the novel or while having it published? No, while writing it. Writing itself. Like, were there any ideas block? Sometimes it happens. Writing mein, I think every novelist will say that it is a very draining process. It's very draining that way. Isme, luckily I did not have blockade as such, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں لکھنا شروع کر دیتے ہو, اور جیسے میں نے کہا کہ میں نے پہلا ڈرافٹ کچھ 5 دن میں لکھ لیا تھا, اس میں اٹ واز ویری کنٹینیوس, وہ جو اس کا فلو تھا, فلو میں مسئلہ نہیں تھا, لیکن یہ ہوا کہ جب وین یو ہیو ریٹن سم تھنگ دین یو سیکنڈ کوشچن اٹ کہ اس میں کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے, یا اس میں سکھر کی بہت ساری ڈسکرپشنز ہیں. تو وہ والی جو چیز ہے جس میں یو ہیو ٹو بی ویری جیوگرافیکلی, ہسٹوریکلی, پولیٹیکلی, اس طرح کے ناول کی میں بات کروں, اس میں یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دیز تھنگس, کیونکہ آج کل ایوری ون نوز ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, آج کل ایسا نہیں ہے کہ کسی کو میرے ناول میں غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی لائبریری میں جا کے کتاب اٹھانی پڑے گی. دل جسٹ گوگل سم تھنگ اینڈ جسٹ کم اپ ٹو می کہ دس ہیز ناٹ بین چیکڈ وائل رائٹنگ دا بک. ایک یہ والی چیز دیٹ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دا لٹل تھنگس. دوسری یہ والی بات کہ وین یو آر رائٹنگ, I think this is difficult to explain because when you write a novel, this is something you deeply experience. It drains you completely.
اٹ ڈرینز یو کمپلیٹلی. اس کے بعد یو فیل ویری لو, اور مجھے لگا تھا کہ شاید میری کتاب تھوڑی سی سیریس ہے, دیٹ از وائی ایم فیلنگ دس. بٹ آئی آسک سرٹن ادر رائٹر فرینڈز اینڈ وین ایور دے رائٹ کامیڈی ناولز ایز ویل, کیونکہ میں نے پہلے ناول کوئی نہیں لکھا, پہلے تو ایک آرٹیکلس چھوٹے موٹے ہوتے تھے جن کو آپ ایک دن میں ایک سٹنگ میں لکھ لیا کرتے تھے. The friends who write comedy also said that writing, regardless of whether it's serious, whether it's comic, it is very draining. تو وہ آپ کو یہ لگتا ہے in a way you feel like you have just, you know, given something of your own being to the book. تو اس طرح سے I think you feel a little broken. تو پھر you take time to heal. If you want to advise someone who want to write a novel, جی ٹو رائٹ اے ناول, اس پہ یہ ہے کہ میں پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا لکھنے کا ایکسپیرینس ہے, آپ کچھ اور لکھتی رہی ہیں؟ yeah, I'm a content writer. I write blogs and articles, and I have also done research about STEAM education, so I have writing experience. اچھا, دوسرا, اتنی آپ چھوٹی سی پیاری سی بچی ہیں, یو کین آلسو کانٹیکٹ می آن انسٹاگرام. میں آپ کو آپ کی چیزیں پڑھ کے, اف یو وانٹ مائی فیڈ بیک آن دیز, میں وہ کر کے آپ کو اس کا بتا سکتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ناول لکھنے کے لیے آئی تھنک ایک بہت سمپل سی ایڈوائز ہے, اف یو بلیو یور اسٹوری از ورتھ. دیکھیں, ناول لکھنے سے پہلے نو ون کین گیو یو گارنٹیز, ٹھیک ہے. جن لوگوں کے ایجنٹس ہوتے بھی ہیں اس طرح سے, جب تک آپ کوئی چیز لکھ کے ان کو نہیں دکھاتے, نو ون پرومسز یو اینی تھنگ. جیسے ویسٹ نے بھی بات کی کہ انڈسٹری اوور آل, پاکستانی رائٹرس کے لیے الگ بات ہے, لیکن اوور آل بھی پبلشرز وہی کتاب لینا چاہیں گے جو بکے گی. ایوری ون از ان اٹ فار دا منی. کوئی یہاں پہ ادب کی خدمت تو نہیں کر رہا, لیٹس بی کلیئر آن دیٹ. اس کے لیے جب تک آپ فائنل پروڈکٹ نہیں دکھاتے تب تک مشکل ہو جاتا ہے کہنے کے لیے کہ اس کے پراسپیکٹس کیا ہیں, اس کا آگے فیوچر کیا ہوگا. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ مائی ایڈوائس از. If you believe your story is worth telling, just start writing it, just work on it and believe in yourself and your story. جب آپ کے پاس ایک پروڈکٹ آ جاتا ہے, پھر opportunities do open up جب ان کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ ناول کو you can decide where to take it. اس کتاب کو لے کے بھی ایک ایسا ٹائم آیا تھا جب میں لکھ بھی چکا تھا, سب کچھ ہو چکا تھا, but I wasn't even sure کہ اب میں کیا کروں. ایک دو کچھ ملک سے باہر کے پبلشرز نے جنہوں نے انٹرسٹ شو کیا, وہ لوگ پاکستان میں بیکاز آف سرٹن کنڈیشنز, پاکستان میں وہ لوگ اس کتاب کو نہیں لا رہے تھے. تو مجھے یہ مسئلہ تھا کہ یار اتنی میں نے کوئی پاکستانی قسم کی کتاب لکھی اور اگر میرے ملک میں ہی نہ ہوئی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. اس طرح سے پہ وہ جو ٹائم جب میں بالکل بیٹھا ہوا تھا کہ یار لیٹس جسٹ لیو اٹ, ابھی اس کو کچھ بھی نہیں کرتے, مے بی اس کا ٹائم ہی نہیں ہے اس کو ابھی پبلش کرنے کا. وہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں, وہ چیزیں پھر آپ کو اپرچونیٹیز بھی, پھر آئی گاٹ ان ٹچ وتھ لبرٹی, سب کچھ ہو گیا. لیکن مائی سمپل ایڈوائس از کہ اف یو آر اسٹارٹنگ آؤٹ ود اے ناول, just believe in what you are writing, give it your best, write a very good novel and that is it. Read what you'd like to write, what you'd like to read. جو چیز آپ کو پڑھنے میں انجوائبل لگتی ہے آپ وہ دوسروں کے لیے لکھو. Never stop writing. Anyone else who is interested in asking questions? میں کمنٹ ہی کروں گا. if there is some space I will put the question. میں نے خود ویسے سیو دا ہیومن ریس پر کتاب لکھی ہے, لیکن دیٹ از آل a rational case. when you are putting humanity on the board and you are to represent that, when you are to bring where from nowhere, from nothing to something and from something to the everywhere, that needs how to dig down the different societies and finally to bring whole humanity at the one page and to be the projectile of it all. We were, you can say, studying in 1996 around English literature, and Geoffrey Chaucer, the morning star and the shining star of the English literature, when he's stopped, you can say, the language and literature of French and tried to make the identity of the Englishers, he wrote Pilgrimage, where he's addressing around 30 characters and painting and depicting them their inside, outside. And first time we saw in poetry or drama that led Shakespeare to rise on the canvas of the world and made the things entirely changed. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو انڈیا اور پاکستان کا اور جو ایشیا کا سماج ہے, اس کے اندر بڑے کرب ہیں, المیے ہیں اور کہانیاں ہیں اور اسٹرگل بڑے حسین انداز میں مطلب پیش کی جا سکتی ہے. پاکستان کے پرسپیکٹو میں جب ہم رائٹرز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا کوئی بھی جو ناول ہے
وہ عالمی ادب کے اندر رکھے جانے کے قابل نہیں ہے. بے شک آگ کا دریا ہے یا کچھ حوالے دیے جاتے ہیں, بہت سے ابھی ٹرانسلیٹ بھی ہونے ہیں, لیکن جس طریقے سے رشینز اور انگلشرز نے روح کو کھنگالا ہے, نفسیات کی عمیق گہرائیوں میں گئے ہیں اور اپنے سماج کو اپنی کہانیوں کے ذریعے پیش کیا ہے, اور اس کے بعد دنیا کو ایک ایسی انسٹیٹیوشن دی ہے جس نے ایک کایا پلٹ انویٹیشن دی ہے کہ کیسے جو ہے وہ اپنے معاشرے کو پیش کیا جا سکتا ہے. جب تک آپ کے پاس بڑا ادب, بڑا رائٹر, بڑی کہانی اور گہرا تخیل اور اس کے پیچھے جو سٹوری, خاص طور پر تاریخ کا جو تسلسل آ رہا ہے, یہ سوچ کا ہی سفر ہے. آپ بھی سوچ کے سفر کے اندر اپنی ایک انڈکشن یا ایڈیشن دے رہے ہیں. 4 کردار آپ نے سندھ اور پنجاب سے اور 2 لیڈیز کا, تو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ کیسے کرداروں کو جو ہے وہ لافانی کر دیا جائے. محض کتاب کے اندر ایک کتاب کا اضافہ نہ ہو, الفاظ کا اضافہ نہ ہو یا جمگھٹ نہ ہو. تو ہمیں مطلب ہے کہ ایک بڑی تصویر بھی دینی ہے اور اپنے سماج کی جو ہے وہ تفسیر بھی کرنی ہے. کوئی بھی جب آپ چیز لکھ رہے ہوتے ہیں, 3 چیزیں تو آئی تھنک سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہوتی ہیں. آپ کی ٹریڈیشنل یا کنونشنل, اس کے ساتھ فائنینشیل ان دا پریزنٹ پرسپیکٹو اور ایموشنل. اور کنونشنل میں بالکل اسٹریٹ کریکٹر ہے اور جائے جا رہا ہے, اور ایک جو فائنینشیل کردار نگاری آپ کرتے ہیں اس میں پریزنٹ ورلڈ میں ایجوکیشن اور جو فائنانس کی اسٹرگلز ہیں, ان دونوں میں نا ایز سچ کوئی ایموشنل جو ہے وہ پرج کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ ہی ڈپکشن کرنی ہوتی ہے. لیکن جو لاسٹ چیز ہے وہ ایموشنل ہے. ہم کنونشنل کو تو ہم اپنے معاشرے کو پیش کرتے رہتے ہیں, مذہبی بھی پیش کرتے ہیں, کلچرل بھی کرتے ہیں, ٹرائبل مائنڈ سیٹ بھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر. فائنینشیل میں ماڈرن اکانومسٹ اور جرنلسٹ بھی پیش کرتے ہیں, لیکن ایموشنل جو ریپرزنٹیشن ہے نا, وہ ہمارا اس خطے کے اندر پچھلے 1000 سال میں بھی پیش نہیں کر پایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ فاروق صاحب ہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے, انہوں نے ایک کوشش کی ہے, ایک سیمینار بھی کرایا تھا کہ ہماری جو کہانیاں ہیں وہ عالمی افق پر پیدا کی جا سکتی ہیں, پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن ہم جو روح کا المیہ ہے یا جو نفسیات کے اندر عمیق گہرائیاں ہیں اس میں ہم جھانکنے والے نہیں ہیں. تو وی ہوپ کہ سرجن آف دا پیشنٹس کو ٹرن انٹو سرجن آف سوسائٹی. وی ہوپ. سب سے پہلے تو بڑی اچھی آپ کی جو بھی ڈسکرپشن آپ نے دی, آپ سب نے, تھینک یو اس کے لیے. کویشچن میرا یہ ہے کہ ڈیورنگ رائٹنگ آپ نے ٹیکنالوجی کو کس طرح یوز کیا فار ٹو ہیلپ یو آؤٹ ان دس ہول رائٹنگ پروسیس, اور دوسرا یہ کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو اے آئی میں اتنی ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں, یہ کس طرح اس ساری جو رائٹنگ پروسیس ہو اس کو کس طرح امپیکٹ کرے گی اے آئی. اور ٹیکنالوجی کو میں نے کیسے یوز کیا, سب سے پہلے لیپ ٹاپ پہ لکھ رہا تھا تو ٹیکنالوجی کا تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ, لیکن آپ جو سوال پوچھ رہے ہو اس کے ساتھ یہ تھا کہ یار اس ناول پہ تو نہ میں نے یہ ہے کہ سافٹ ویئر آپ کے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کو تھوڑا سا اس چیز کو, ایک کوئل بورڈ سافٹ ویئر ہے, اسپیل چیکرز ہم سارے یوز کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں گرامرلی لوگ بیچ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ سارے ماڈلز اے آئی بیسڈ ماڈلز ہیں, تو میں نے ان کو جب اسٹارٹ کرنا شروع کیا آپ کا ایک پرسنل ایلیمنٹ نکال دیتا تھا ان میں سے. اور اس کتاب میں کئی جگہوں پہ آئی ہیو ٹرائیڈ تھوڑی سی اپنی لینگویج بنانا, تو وہ آٹو کریکٹ میں ہر چیز وہ غلط ہو رہی تھی. یہ وہ دے ووڈ کم اپ ود اے مور پروفیشنل ایکسپریشن شاید. مطلب آئی تھنک پرسنلی ٹیکنالوجی کا یہاں تک ریسرچ کو لے کے عمل دخل بہت رہا ہے اس میں. جس طرح شہروں کا میں نے لکھا ہے ان کی ساری ہسٹری, وہ ساری ریسرچ ٹیکنالوجیکلی ہی کی ہے. میں بھی کسی لائبریریز میں جا کے تو میں نے نہیں پڑھا اس چیز کو لے کے. لیکن اے آئی کا اس کتاب میں عمل دخل نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک اے آئی اتنا ڈیولپ نہیں ہے. مجھے پرسنلی رائٹرز اس کے ساتھ زیادہ ڈس ایگری کرتے ہیں. دے تھنک کہ جتنا بھی ہو جائے وہ میچ نہیں کر سکتا ہیومن انٹلیکٹ کے ساتھ. میں شاید اتنا بڑا فین نہیں ہوں ہیومن انٹلیکٹ کا. مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا چیلنج دے سکتا ہے. اب بھی آپ ان پہ آج کل آپ کو ہر جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری کتابیں جو امیزون پہ KDP پہ رکھی جا رہی ہیں, وہ ساری اے آئی نے لکھی ہوئی ہیں. اور ہر ایک کے لیے شاید ڈیٹیکٹ کرنا بھی بہت آسان کام نہیں ہے اس کو کرنا. سو آئی ڈو فیل کہ وہ والی جو ایک چیز ہے اس چیز کو
بالکل کوئی اگر آپ نے رن آف دا مل قسم کی چیزیں جو لکھنی ہیں اپلیکیشنز اے آئی ہم سے بہتر لکھ سکتا ہے, کلیئر ہو گئی بات. لیکن میرا خیال ہے کہ ناول میں جیسے آپ نے بھی ساری وہ ایموشنل اس کے وہ سب بات کی, آئی تھنک اف اے آئی ریچز دیئر اٹ مائٹ, آئی ایم ناٹ شیور, اٹ ول ٹیک اے ٹائم, اٹ ول سرٹن ٹائم ایٹ لیسٹ. وہاں تک ہم لوگ جس طرح سے چیزوں کو اسپن کر سکتے ہیں, جس طرح سے ہم لوگ ان چیزوں کو مطلب اے آئی ڈز ناٹ ہیو, ہمارے پاس واحد برتری اے آئی کے اوپر کیا ہے, دا لیوڈ ہیومن ایکسپیرینس, وہ اے آئی کے پاس نہیں ہے. تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ وی ہیو اینڈ دیٹ از سم تھنگ وی کین کیش آن, اور وہی چیزیں شاید زیادہ اسٹینڈ آؤٹ بھی کریں گی کیونکہ باقی تو آپ کو وہ بھی پرووائڈ کر دے گا. آئی ہوپ آئی آنسرڈ دس. جی آپ کی ایک بات بالکل میں اس میں صرف کامنٹ اس میں ایڈ کروں گا. میرا یہ خیال ہے اس میں کہ پاکستانی لٹریچر کا, آئی ڈو اگری ود ایوری تھنگ یو ہیو سیڈ, صرف میرا اس پہ یہ پوائنٹر ہے کہ یہ جو بات ہے, آئی تھنک وی ہیو صالحہ سٹنگ ہے, ہم ان کا بھی اس پہ لیں گے بیکاز شی ہیز ورکڈ انٹرنیشنلی پبلشنگ میں. ادب کہاں کا اچھا ہے کہاں کا نہیں ہے, مطلب آئی ڈو ناٹ بلیو کہ اکیڈمی ایوارڈز آسکرز ہی جن کو ملتے ہیں دوز آر دا بیسٹ موویز آلویز, نو آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. اب مجھے ایسا لگتا ہے بہت ساری ایسی موویز ہیں جو شاید سنیما میں ریلیز نہیں ہو سکیں بیکاز آف سرٹن تھنگس, لیکن وہ کئی آپ کے آسکر ونر سے بہتر موویز ہوتی ہیں. ان دا سملر وے آئی ڈو ناٹ بلیو کہ جو چیز جتنی پاپولر ہے وہ اتنی اچھی ہے. کتاب فیمس کس کی ہوئی کس کی نہیں ہوئی, اس میں آئی تھنک کہ اس میں آئی تھنک دا فائنینسز آر انوالوڈ, دس از این انڈسٹری, اس میں جو چیز آپ سیل کر سکیں. پاکستان کا المیہ کیا ہے کہ ہمارے پاس بگ 5 جو پبلشرز ہیں ان میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے, ڈسپائٹ پروڈیوسنگ رائٹرز لائک کاملہ شمسی, محسن حامد, محمد حنیف, یہ سارے نام جو آپ کے ہو آر انوائٹیڈ ٹو آل دا انٹرنیشنل ایونٹس, مطلب آپ کے بہت سارے پاپولر نام ہیں جنہوں نے بہت سارے ایوارڈ بھی جیتے ہیں سب کچھ. وی ڈونٹ ہیو ون انٹرنیشنل پبلشنگ ہاؤس ان پاکستان, انڈیا میں سارے موجود ہیں. اب اس پہ یہاں کے آپ اس کا مطلب یو ہیو ٹو سی دا ایفرٹ کہ یہاں پہ آپ لکھیں گے اور پھر آپ جس چیز کو آپ انسٹا پہ اپنا پروفائل آج بنا لیں, اس پہ آپ بہترین کانٹینٹ شیئر کریں, جب تک آپ اس کو بوسٹ نہیں دیں گے, جب تک آپ کو پراپر آپ سیل نہیں کریں گے اس چیز کو, آئی تھنک وی ہیو اے پرابلم آف سیلنگ ایز ویل. میرا اس پہ یہ ہے, ڈسپائٹ اگرینگ کہ رشینس جس طرح سے شاید لکھتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ نہیں لکھ سکتے سب کچھ, لیکن آپ نے بات کی ایموشنس کی, اس کے آئی ول سے آن اٹ کہ اٹس ناٹ جسٹ دا ایموشنل ناولس دیٹ آر گڈ ناولس. جو وائٹ ٹائیگر کتاب ہے بکر جیتی, اروندھتی رائے کی جو کتاب گاڈ آف اسمال تھنگس, اس میں تو مطلب مشہوری اس بات کے لیے ہوئی کہ انہوں نے ایک نئی زبان پوری کی پوری انوینٹ کی. بچوں کے اینگل سے کتاب لکھی گئی ہے, آلسو ویری کانٹروورشل ان سرٹن پارٹس, لیکن ایک نئی چیز اس نے دے دی. وہ نئی چیز ایک نیا ایموشنل ٹرمول نہیں تھا اس کتاب میں, جو کچھ ایموشنس کیریکٹرز فیس کر رہے ہیں بہت کتابوں میں پہلے کر چکے ہیں. کیا نئی چیز تھی کہ بچوں کی جبرش کو, ان کی عجیب عجیب باتوں کو ایک پوری ناول میں ایک کہانی ڈال دی. سو آئی تھنک وی ڈو ایکسپیریمنٹ ود دیٹ. پرابلم یہ ہے ہمارے پاس دو کہ بیکاز وی ڈونٹ ہیو انیٹ پبلشنگ. یہاں پہ مجھے کنونس کرنا پڑے گا کسی گورے کو جا کے کہ یار میری جو کتاب ہے, اب گورے کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ایک اولڈ لاہور کی بندی نیو لاہور والے کو ممی ڈیڈی کیوں کہہ رہی ہے, سمجھ نہیں آئے گی اس کو. سو یو نو دے ہیو ٹو ٹیک لیپ آف فیتھ آف دیئر اون کہ یار اس میں سیلیبلٹی کتنی ہے. اس طرح کی جو کتابیں ہیں, اب رشین لٹریچر جیسے میں نے بات کی, اٹس ناٹ ایزی لٹریچر, وہ ہر کوئی نہیں پڑھتا. اب جو لوگ پڑھتے ہیں اس وجہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ اتنا مشہور ہے, وہ پڑھنا ایک اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے. اس ٹائم پہ تو بہت سارا آپ انگلش کلاسیکل سارے کے سارے دیکھ لیں, وودرنگ ہائٹس اور یہ سب ایملی برانٹے, یہ تو چھپ چھپ کے لکھتی تھیں, اور یہ کئی چیزیں تو ان کی پوسٹ ہیومسلی ہوئیں. تو میرا اس پہ تھوڑا سا یہ پوائنٹ ہے لٹریچر کو لے کے, آئی تھنک دس از اے ویری لانگ ڈسکشن, اس پہ چلی جائے گی. آئی ڈو اگری ود واٹ یو ہیو سیڈ, بٹ آئی تھنک کہ ہمارا بہت سارا مسئلہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو دا پلیٹ فارم فار سرٹن تھنگس. کہہ رہے اویس بھی جو کہہ رہے تھے اس کو سب لوگ مد نظر رکھیں کہ ایز پاکستانی ریڈرز آف وچ دیر آر ویری فیو یو نیڈ ٹو بی سپورٹنگ دیز بکس, رائٹ. کیونکہ بیسکلی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو باہر جا کے کسی گورے کو کنونس کرنا پڑے گا, ان کی بائن ڈفرینٹ ہوگی, ان کی کیلکولیشن ڈفرینٹ ہوگی. تو اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے, فار ایگزامپل ود ویری ٹیلنٹڈ رائٹرز لائک محسن حامد اینڈ کاملہ شمسی اینڈ فاطمہ بھٹو فار انسٹنس, رائٹ, دے ہیو ٹو اینگل دیئر ناولز ان اے وے دیٹ اٹ از palatable to the international market, ٹھیک ہے. تو اس میں ان کا پرسپیکٹیو اور ان کے انٹرسٹ سینٹر ہو جاتے ہیں, اور پاکستانی آڈینس اور پاکستانی ریڈر کے انٹرسٹ جیسے کہ آصف نے اس ناول میں سینٹر کیا ہے, اس کی سیلیبلٹی اتنی نہیں ہوگی. اور obviously publishing is an industry with very thin margins, تو وہ brutal calculations کر رہے ہیں especially آج کل, because reading generally is not that popular anymore, right, like readership is down overall. I actually have an academic book coming out about this very issue.
so I will say more in that. But the question that I wanted to ask you was, you said that you started out as a satirist. And I think even this book is a meditation on society, on human nature and all these things. And I feel like humor writing jo hoti hai, uska base ye observation of society hoti hai. And in often case, humor ka base is tragedy hoti hai. So did you experience this in writing this novel, which you said was very tragic and even included trauma in certain ways? Do you see a overlap in your humorous work as far as the, meditation on society and critiques are concerned? It's very interesting you ask me, and I don't have one singular way to answer that. I think I'm writing 2 new books, and one of them is it's a comedy. It's a comedy. But I was just talking to my wife the other day that, what I will be doing in this book is I will picking out certain pieces of tragedy and then, casting them into a very funny light. So, is kitab mein I didn't do it objectively, us cheez ko baith ke, but I do understand what your point is, the overlap between comedy and tragedy, because a same thing written in with just a minor sleight of words can just become something else. So I do agree, isme likhne ke, I think because it was the first novel, this was a thing which I did not dwell upon in too much. I was just trying to make it work so much कि शायद इस चीज़ के बारे में I didn't have it. Now that you have said it, I will think about it later on. But I didn't have an academic discourse on it because I couldn't afford to have it. But that's very interesting because I think it makes a lot of sense. My writing essentially, जैसे निहाल ने भी बात की, it remains the same. जैसे if you ask me, I think this is me not being comic at all. But if Huzaifa and Nihal can still find strands of satire or somehow comedy in it, so I think this is how I function, or maybe how everyone functions while dealing with comedy tragedy. I will think about it, and then that's very interesting. I will actually read your book, and then we'll come to that event, and then I will give you my answer to this. Yeah, I mean the formula that is set in humor writing is tragedy plus time is equal to comedy. Tragedy plus time. So for example, like 9/11 jokes wouldn't have been funny 20 years ago, and now comedians make them. Yeah, right? Okay. Yeah. Eventually. Exactly. Hello. میرا سوال بیسکلی یہ تھا کہ what were your influences when you were writing the book? Were you reading any writers while you were writing the book? My influences, Hasib, you have been telling me since always to read. You have come up with a lot of different suggestions for me to read. Influences اس کتاب میں جو میرے تھے, I'll be very honest, اس میں کچھ لوگ تھے اس ٹائم پہ نہیں پڑھا تھا میں, لیکن جو اور اس میں تھے, I think they're very easy to make out also if you read the novel. Kurutula and Heather for one, Arundhati Roy, Kamala Shamsi also, and I think V.S. Naipaul to a certain extent, a Bend in the River type کی کچھ نہ کچھ آپ کو maybe you'll feel کہ اس طرح کی کچھ باتیں لکھنے کی کوشش کی ہیں. اور اس کے علاوہ I think Khushwant Singh also, because of his company of women, and I think those were the writers I'd read before. اور ان کا جو his novel, I think Delhi a novel, all of those things came together. لیکن وہ میں ایکٹیولی اس ٹائم پہ ریڈ نہیں کر رہا تھا, وہ چیزیں میں نے ساری پرانی پڑھی ہوئی تھی. when I started writing, تو the inspiration just came very subconsciously کہ یار اس طرح سے بھی شاید, اور I didn't even remember it کہ یار کہ میں نے کدھر پڑھا یا کیا کیا ہے. So I had to dig it out actively کہ اچھا یہ شاید میں نے کتاب, because these are the books I read at least 10 years ago. ساری کتابیں جو میں نے نام لی ہیں ان کے بہت پہلے پڑھی تھی. So I think this is what words to شاید اپنا جی وہ شاید اپنے اس میں سب کانشیسلی آپ کے اس میں ایڈ ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ چیزوں کو آپ کی اس طرح سے شیپ کرتے ہیں. We'll take the last question. Second last. We talked about influences that influenced your book. Do you also have your personal influences in the book as well? Personal experiences? Oh, yes. I think they said that every first novel is semi-autobiographical at least. I think that is true for every novel. As I said, I'm writing 2 more, اور ان دونوں میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں. اب اس میں it's not that کہ
the things that in the book have been experienced by me as a person, but these are the things I have observed or I have vicariously lived. इसमें एक सीक्वेंस है जिसमें एक औरत घर पे बैठ के खोया खोया चांद गाना सुन रही होती है, अंधेरी रात है, लाहौर का टाइम है, एक बहुत पुराना ये बॉलीवुड का गाना है. You know, that is the experience of my अम्मा. वो जब लाहौर में थी. तो इस तरह से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोगों की मुख्तलिफ बातें जो उन्होंने बताई हैं या उन्होंने इसीलिए कहते हैं कि इट्स नॉट नाइस टू बी फ्रेंड्स विद द राइटर बिकॉज यू नेवर नो व्हेन दे विल यूज यू फॉर देयर स्टोरी एंड इमॉर्टलाइज यू एज अ कैरेक्टर. if they do it kindly that will be immortalizing, otherwise it can be ridiculing as well. तो उसमें बहुत सारे हैं. आई विल नॉट से कि इनमें से कोई भी कैरेक्टर ऐसा है जो मैं देखूं और बोलूँ यार ये तो मेरी ज़िंदगी है या ये मेरे जैसा है. नॉट दैट, लेकिन ऑल द थिंग्स आई हैव रिटन वो ज़ाहिर है आई हैव एक्सपीरियंस्ड थ्रू अदर्स एट लीस्ट. आसिफ, मैं सवाल पूछने से पहले माजरत करूंगा. उसकी वजह यह है कि सबसे पहले मेरा सवाल बड़ा बुनियादी नौइयत का है और दूसरा ये कि वो शायद ऐसे साउंड करे कि मैं एक लिखारी के चॉइस को क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन सिंपल सवाल है और वो ये कि अंग्रेज़ी में एक पाकिस्तानी नावल लिखने के, आपने ख़ुद फरमाया भी कि एक बड़ा पाकिस्तानी किस्म का नावल है जो एक गोरे को नहीं समझा पाते आप, तो फिर अंग्रेज़ी में लिखने की उसकी वजह क्या है? और ये दो पहलू मतलब इसमें आते हैं, एक क्रिएटिव भी है, एक कमर्शियल भी है. क्रिएटिव एक अदब का तालिब इल्म होने के नाते मुझे ये समझ आती है कि मैं एक पाकिस्तानी एक्सपीरियंस को नॉन नेटिव स्पीकर होते हुए मेरा एक्सप्रेशन अंग्रेज़ी में वीक हो जाता है अगर मैं पश्तो में लिखूँ या पंजाबी में उर्दू में, तो मेरे ऑलरेडी तो क्रिएटिव एक जो है मसला आ जाता है. और कमर्शियल ये कि अगर आपका ऑडियंस इंटरनेशनल है फिर तो मेक सेंस ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप गोरे को नहीं समझा पा रहे तो फिर आप गोरे ऑडियंस को भी नहीं समझा पा रहे, और अगर आपका ऑडियंस पाकिस्तानी है तो फिर अंग्रेज़ी वो बड़ा लिमिटेड, फिर आप और मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, लिमिटेड ऑडियंस है. और तो ये ज़रा थोड़ी सी जानकारी हासिल करें. देखेंगे ये बहुत 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 अच्छा सवाल है और ये आई थॉट के पहले इसमें आ जाएगा क्योंकि ये एक सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है और ये बहुत बड़े राइटर से पूछा जाता है. इस पर अपना जवाब देने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू, अरुंधति रॉय साहिबा का एक ऐसे है इस पे, इन व्हाट लैंग्वेज डज रेन फॉल ओवर टॉर्मेंटेड सिटीज़, प्लीज़ डू रीड दैट. वो यही बात सारी डिस्कस की गई है क्योंकि ये बात मुझसे एज अ फर्स्ट टाइम नथिंग राइटर से नहीं, उनसे भी पूछा जाता है. अब बात ये यहाँ पे, अब डू रीड दैट बिकॉज उनसे भी यही पूछा गया था इंटरनेशनली कि भाई आप इंडिया की हो के पता नहीं आप बोलती वहाँ पे केरला से आई हैं, मलयालम आपकी मदर टंग है, उसमें लेके आप इंग्लिश में लिख के बुकर जीत रही हैं, तो व्हाट इज़ दिस, एज यू सेड डिसोनेंस में भी. देखिए उसमें अब मेरा ये पॉइंट है कि आई थिंक लैंग्वेजेस को एक तो इस तरह से कैटेगराइज या बॉक्स करना. अब मैं अगर आपको मैं बोलूँ, आप मुझसे ये भी सवाल आगे पूछ सकते हैं कि भाई आपके घर पे तो हिंदको बोली जाती है, आप उर्दू बोल के कांट यू हैव बेटर एक्सप्रेशन इन हिंदको में भी. ठीक है, अब ये जो बात है आई थिंक हम लोग जिस तरह से हमारी अ लॉट ऑफ थिंग्स डू प्ले देयर रोल्स इन शेपिंग अस. हम लोगों की एजुकेशन इंग्लिश में रही है, हमारी ज़्यादातर, अनलेस आप उर्दू लिटरेचर के तालिब इल्म में, हम अंग्रेज़ी पढ़ते आए हैं सब, हमें बचपन से अंग्रेज़ी का एक इन्फ्लुएंस का भी पता है. उसके अलावा घर में हम बहुत सारे लोग उर्दू भी बोलते हैं, हम बहुत सारे अपनी मदर टंग्स भी बोल रहे होते हैं, एट टाइम्स हम लोग एक से ज़्यादा लोकल लैंग्वेज भी बोल रहे होते हैं. सो पर्सनली this might not be the very satisfactory answer, but I can only say that I do not agree with this linguistic hegemony, so to put. जो चीज़ मुझे लगती है मैं जिसमें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ, आई डू दैट. यहाँ पे भी जो चीज़ मुझे लगी यार इसमें उर्दू का जुमला बेहतर बोल सकता हूँ, मैं उर्दू बोल ली. जहाँ पे मुझे लगा कि यार इंग्लिश इज़ द वे टू बी हेयर, आई यूज्ड इंग्लिश. इस चीज़ को लेके अब वो बात आपकी ठीक है कि पाकिस्तानी एक्सपीरियंस को लेके अब यहाँ पे आप ये कर रहे हैं कि मेरे एक्सपीरियंस को मेरे एक्सप्रेशन के साथ रिलेट करना इज़ नॉट ऑलवेज जस्टिफाइड. पाकिस्तानी एक्सपीरियंस आई कैन हैव इन एनी लैंग्वेज. अब इस किताब में जो एक्सपीरियंस मैंने अंग्रेज़ी में लिखे हैं वो मैं उर्दू में भी लिखता तो अनफेयर होता क्योंकि आधी बातें तो पंजाबी की हैं, जो लाहौर की बातें मैंने सुनी हैं पंजाबी की हैं. सिंध वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो तो उर्दू में बात वैसे भी नहीं करते हैं, तो वो तो सिंधी में करते हैं, तो उनका वो जो उर्दू मैंने लिखा हुआ है उसमें भी एक डिसोनेंस रहती ही, एक इख्तलाफ रहता. तो मेरा ये पॉइंट है कि आई डिड व्हाट आई थॉट आई वाज बेस्ट एट डूइंग. मैं उर्दू में इतना अच्छा नहीं लिख सकता जितना मैं अंग्रेज़ी में इतना अच्छा लिख सकता हूँ. आई डिड दैट. सिंपल बात इसकी ये है. उसके बाद आप जिस उसके अभी एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूँ, देयर इज़ अ वेरी गुड राइटर जुम्पा लाहिरी, बहुत मशहूर हैं, बहुत अवार्ड विनिंग भी हैं. उनका द लो लैंड आप ज़रूर पढ़ेंगे, आपने नहीं पढ़ा. शी रोट इंडिया से होते हुए बट शी शिफ्टेड टू US आई थिंक बहुत साल पहले, तो वो अंग्रेज़ी में लिखती रही हैं. अब शी हैज़ शिफ्टेड टू इटली and she is learning Italian and she's writing, please correct me if I'm wrong, she's learning Italian क्योंकि वो अब Italian में लिख रही हैं. Her point is कि मुझे वो
ایکسپریشن کی ڈائیورسٹی انگریزی میں نہیں ملتی جو مجھے اٹیلین میں ملتی ہے. اب ان کا تو تعلق اس طرح سے ٹیکنیکلی اگر کوئی ہے خاندان کا مجھے نہیں پتا, بٹ یو نو ٹو لک ایٹ اٹ, تعلق ان کا اٹلی سے کوئی نہیں ہے. لیکن جسٹ ٹو ایکسپلور اے لینگویج, آئی رائٹ ان انگلش بیکاز انگلش کا جو ایکسپریشن ہے آئی کین بی بیٹر ایٹ اٹ. اردو میں اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر سکتا بولنے میں, ایون اف اردو از مے بی اگر فرسٹ نہیں تو سیکنڈ لینگویج, میں زیادہ آسانی سے بول سکتا ہوں. تو یہ جو ڈبیٹس ہیں آئی تھنک دیز آر جسٹ لوکنگ ٹو مچ ان ٹو دا ڈیٹیلس. دا تھنگ از لک ایٹ دا پروڈکٹ کہ وہ کدھر سے آئی ہے, ہر چیز کو اس کا ساق و سباق کھینچنا کہ بندہ کون ہے, اس کی روٹس کیا ہیں, وہ کون سی زبان بولتا ہے نہیں بولتا. آئی تھنک دوز آر جسٹ ایکسیسری ڈیٹیلس. جسٹ لک ایٹ دا پروڈکٹ, جس بھی زبان میں ہے یہ وہ, اف یو لائک اٹ دیٹس فائن. Assalamualaikum sir, this is Ava here, one of your student, and sir, I just had one like simple question that you have mentioned in the acknowledgement that if we didn't like the book that would be on Huzaifa sir or Nihal ma'am, but we really loved it. So what treat? That's on me. No, if you like it, it's on me. If you did not like it, it was on them. That was my question, that if you loved it, then are you going to give them some treat or what? I think it's... You should give them a treat. I think it's treat enough that they've been mentioned in the book. I think they've been so thankful to it. اچھا, زاوا کے بارے میں ایک بہت کیوٹ کہانی ہے کہ زاوا واز ون آف مائی اسٹوڈنٹس. میں پڑھایا کرتا ہوں کبھی کبھی, آئی لو ٹیچنگ. اور زاوا کی ایک دوست نے جو کہ آج یہاں پہ ہیں, اچھا انہوں نے, اٹ واز سچ بی ایوری ون شوڈ بی اے فرینڈ. آپ کا نام کیا سوری؟ عائشہ. بی اے فرینڈ لائک عائشہ از ٹو زاوا, بیکاز زاوا کو میری کتاب کا شاید شوق تھا. تو عائشہ نے ان کے لیے ایک سائنڈ کاپی مجھ سے کروا کے آرڈر کر کے ان کو آئی تھنک گریجویشن پہ گفٹ کی تھی. آپ کو نس سے جی ان کے کی تھی. اور مجھے پھر ان کا جو ہے وہ پہلے ان کی دوست کا میسج آیا کہ زاوا اتنی زیادہ خوش ہیں کہ انہیں آپ کی کتاب ملی ہے, پھر مجھے زاوا کا میسج آیا. سو اٹ واز ویری سویٹ. یہ بہت ہی اچھا کام تھا آپ لوگوں کا کرنے والا, اور آئی وش یو آل دا بیسٹ. اور آئی ایم گلیڈ دیٹ یو لائک دا بک, کیونکہ اگر سائنڈ کاپی ہوتی اور بیکار چیز نکلی اندر سے تو پھر وہ آپ لوگوں کو اچھا نہ لگتا. تو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. If you could please sign in front of my favorite line in that book. Sure. آپ کتاب لے کے آئی ہیں؟ جی اس کے بعد کرتے ہیں, اس کے بعد کرتے ہیں. جی جی. مجھے سمجھ نہیں آئی سوال کی. جی جی اچھا, میری وائف کو پکڑا, یعنی کہ میں ان کا ایک مطلب جیسے اسپوک پرسن یا دا ڈیئر اینڈ نیئر ون, ہاؤ شی سا اینڈ ریڈ اینڈ وینٹ تھرو دا پیجز اینڈ دا کانٹیکٹس اینڈ کانٹینٹ اینڈ ہاؤ شی ٹیکس دس ون ایز اے سکسیس کیس. اچھا, آپ آتھرائز اسپوکس پرسن ہیں میری وائف کے یا آپ ان کے؟ اچھا ٹھیک ہے. آئی تھنک اٹ ول بی نہیں. اگر سب سے پہلی بات, اس سے پہلے کہ وہ جواب دیں, میں یہ بتا دوں کہ اگر انہوں نے اوکے نہ کیا ہوتا اس کو, جی اچھا نہیں, وہ کوشچن کریں گے. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ان کو کیسی لگی, ہمیں یہ سمجھ آئیے. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہانی کو کیسے پایا, اگر وہ اس طرح کا کوسچن ہوا تو اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. Instead of question, I'll just make a short comment. So I think Asif also touched upon this while talking. Book ke andar jo hai, one of the interesting things that I found was ke book ke andar there are very tiny bits of sentences jo achanak ek italics mein likhe hue aa jate hain. اور ایک جب آپ فلو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, سو یو گیٹ اے سینس دیٹ مے بی دیر از سم بڈی ایلس ہو از نریٹنگ اٹ فار یو, اور یہ کسی اور کی بھی کہیں آواز آ رہی ہے بیچ میں, وچ آئی تھاٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اور بہت زیادہ اس میں نے نہیں یہ چیز آبزرو کی ہوئی تھی. سو وین آئی ٹاک ٹو آصف اباؤٹ اٹ, تو وی ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ ایوری بک ہیز اے لینگویج آف اٹس اون and depends a lot upon the craft of storytelling, the craft of writing, اور author اس کو کیسے present کرتا ہے. That is one thing کہ جو مجھے بہت ہی زیادہ interesting لگی. اور اگر if Asif wants to talk more about this, کیونکہ this was one thing جس کے بارے میں ہم نے آج زیادہ بات نہیں کی, بٹ کافی interesting چیز تھی. Thank you. I was asking that, have you ever think that writing can be like a source of healing, like somehow can be healing, writing can, have you ever think of that? جی میرا خیال ہے ایسا ہوتا ہے بالکل. It's true.
رائٹنگ میں جب میں پہلے کیا کرتا تھا جب میں چھوٹا ہوتا تھا, آئی تھنک آئی یوز ٹو ڈو دیٹ ٹو میک سینس آف سرٹن تھنگس. جن باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی یا جن باتوں کے بارے میں مجھے غصہ آ رہا ہوتا تھا یا جن باتوں کی مجھے آئی یوز ٹو رائٹ. مطلب کئی دفعہ کامیڈی بھی میں جو چیزیں مجھے بہت تنگ کر رہی ہوتی تھی, جو تھوڑی سی اداس چیزیں تھیں, ان کی میں کامیڈی کر لیا کرتا تھا اور آئی یوز ٹو گیٹ بیٹر. تو آئی تھنک وہ جو ہیلنگ والی ایک بات ہے, آئی تھنک اٹس سو ان ٹیونڈ ود یور اون پرسنالٹی. جتنے بھی کریٹیو انڈیورز ہوتے ہیں, ناٹ جسٹ رائٹنگ, مے بی باقی بھی جو ہوتے ہیں, لیکن اٹ ڈز, میرے خیال ہے یہ سب اس کے ساتھ اگری کریں گے, یہی بتائیں گے کہ اس میں بالکل ہوتا ہے. بہت سارے آج کل آپ کو جو کہہ بھی رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکرس کے اسٹارٹ جرنلنگ اور یہ سب کچھ, روز کا لکھنا شروع کرو اپنا, یہ سب کچھ اٹس آلسو دا سیم کانسیپٹ کہ جسٹ گیٹ اٹ آؤٹ آن دا پیپر, جسٹ رائٹ سم تھنگ. یہ تو اس کے پروون افیکٹس ہیں کہ یہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ کے لیے. آئی ووڈ ریکمینڈ ایوری ون ٹو رائٹ. میری کتاب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے الگ بات ہے, لکھ لیا کریں. جی. I think writing helps you make sense of yourself, and it also helps you make sense of the world around you. So that brings us to the end of the session. Thank you so much. آپ لوگوں نے اتنی دیر تک ہمیں سنا, اور افطاری میں کم ٹائم رہ گیا ہے, تو I would just say کہ if you're interested in buying the book, I think آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. اور thank you so much for listening to us. Thank you so much for coming here. بہت شکریہ آپ سب کا.